السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. اور جی جناب, ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے نینا نے. ناول کا نام ہے جو رکے تو کوہے گراں دے ہم. مصنفہ ہے انیسہ سید. قسط نمبر 21. انہوں نے اپنے سامنے بیٹھی سعدیہ کی طرف دیکھا جو گھٹنے موڑے, ٹانگوں کو بازوؤں کے ہالے میں لیے یوں گمسم بیٹھی تھی جیسے شکست کھائی فوج کا کوئی سپاہی شکست کے بعد اپنی ہار کے اسباب پر غور کر رہا ہو. اس کے حوالے مجھ سے شاید سب کچھ غلط ہو گیا, انہوں نے افسوس سے سوچا. سہیلیوں, ساتھ والیوں اور اسکول سے گھر تک راستے میں نظر آنے والے لوگوں کو دیکھ کر اگر جو اسے بھی اپنی حالت سنوارنے کا خیال آ گیا تھا, ایک چھوٹی سی خواہش نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا کہ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے سارے خوابوں پر پانی پھیرتے ہوئے اسے ایک بے شناخت اور ان پڑھ لڑکے کے پلے باندھ دیا. وہ سعدیہ کے سامنے نظریں جھکائے خود کو مجبور محسوس کرنے لگی. لاکھ نیک دل معصوم اور شریف ہے کھاری, مگر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ اس کا نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھا, نہ ہی کوئی ڈھنگ کا کام کرتا ہے, نہ سلیقے کی کمائی ہے. چودھری سردار کی مرضی ہو تو اسے 4 پیسے پکڑا دیے, ورنہ پتر جی سب کچھ تمہارا ہے, رج کے عیش کرو, کھاؤ پیو, مزے کرو جیسے جملوں پر ٹرخا دیا. اس روز وہ صرف اور صرف سعدیہ کی ماں بن کر سوچ رہی تھی. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اماں اپنے دل میں اتنے بڑے بڑے راز چھپا کر بیٹھی ہیں. وہ ایسے وحشتناک حالات سے گزر کر مجھے گود میں اٹھائے شہر در شہر چھپتی چھپاتی یہاں تک پہنچی اور توفیق بھر مجھے پالتی رہیں. رابعہ آپا کے سامنے بیٹھی سعدیہ خلا میں گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی. میں تو یہاں آنے سے پہلے اس چھوٹے شہر کے پرانے گندے چھوٹے سے محلے کی مسجد کے اس چوبارے کو ہی یاد کرتی رہی جس میں ہم رہتے تھے اور جہاں میری دلچسپیوں کا جہان آباد تھا. اماں اور ابا جی کو وہاں سے اٹھ کر اس گاؤں تک کیوں آنا پڑا؟ مجھے کیا خبر تھی کہ اس نقل مکانی کے پیچھے اپنی اور میری جان بچانے کا ارادہ چھپا ہوا تھا. مجھے یہاں آنے پر اعتراض, کسی رشتہ دار عزیز کے نہ ہونے پر اعتراض, اس طرز زندگی پر اعتراض, اس مفلوق الحالی پر اعتراض. زندگی میں شکر کا کلمہ تو شاید ہی میں نے کبھی پڑھا ہو. اور میرے ماں باپ. اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے چہرہ دوسری جانب موڑا اور ایک بار پھر خلا میں کچھ دیکھنے لگی. دونوں کتنے بڑے دل والے ہیں. ابا جی ایک وقت اچھا کھانا مل جانے پر پورا ہفتہ اسی کا شکر ادا کرتے رہے, اور اماں مکے مدینے سے آئی 4 کھجوروں کا تحفہ مل جانے پر شکر گزاری کی کیفیت سے سرشار جھوم جھوم جائیں. ہائے, میں نے کبھی ان دونوں کی ان عادتوں پر تو غور ہی نہیں کیا. اس کے دل میں دکھن کا احساس جاگا. میں گلے ہی کرتی رہ گئی ساری عمر, نہ ہونے کے رونے ہی روتی رہی. جو تھا اور مل رہا تھا اس پر کبھی دھیان ہی نہیں کیا. لاکھ اماں توجہ دلاتی رہیں. اس نے مضطرب ہوتے ہوئے سر کو نفی میں ہلایا. آج جب اپنی اوقات اور حیثیت کا انکشاف ہوا ہے تو پچھلی پوری زندگی پر شرمندگی محسوس ہونے لگی ہے. اور اب جو اس کو میں نے آگے پیچھے کی ساری داستان سنائی ہے تو یہ نہ جانے اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرے. کھاری کا کیا ہوگا اس سب میں؟ آپا رابعہ نے اپنے خیالات سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہاں سے اٹھتے ہوئے سوچا. اماں کی باتیں سن کر مجھے کیا کیا خیال نہیں آ رہے, مگر میرے سر پر اماں اور ابا جی تو ہے نا. میں بے شناخت تو نہیں ہوں. کیا ہوا جو میں میراثیوں کے کسی سرپنچ کی نواسی ہوں اور میرے باپ کو اس کی ماں غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر یتیم خانے میں چھوڑ گئی تھی. میرے بے نشان منزل کے مسافر ماں باپ کو اللہ نے زمانے کی تمام ٹھوکریں کھلانے اور تجربے کے سارے رنگ دکھانے کے بعد اپنے راستے پر تو چلا دیا نا. ابا جی خود سے بنا کر یا کہیں سے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جو دین اسلام کی باتیں سناتے ہیں ان کے پیچھے مقصد تو فلاح ہے اور اصلاح بھی. ابا جی جیسے مولوی جو انجام اور آخرت کی خوفناک لفظی تصویریں نہ دکھائیں تو یہ عام دیہاتی لوگ تو بالکل ہی بے راہ رو ہو جائیں. انہی کا دم ہے جو ان ان پڑھ لوگوں کو اللہ کی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, رسولوں, پیغمبروں, آسمانی کتابوں, الہاموں اور دوسرے مذاہب کی باتیں سنا کر کم از کم ان کے کانوں کو ان سب سے روشناس تو کرواتے ہیں, بے راہ اور بدگمان تو نہیں کرتے. باقی رہی انسانی فطرت اور جبلت تو اس پر کسی کا اختیار نہیں. غربت کے مارے تنگ آ کر یتیم خانے میں جمع کروانے والی ماں کا بیٹا صدیوں اور نسلوں کی بھوک ہی تو مٹاتا رہے گا جب بھی دسترخوان پر بیٹھے گا. اس نے ابا جی کو جبلت کا مارجن دیتے ہوئے سوچا. اور اماں, ان کی تو قسمت جیسے کھل ہی گئی. تاجے میراثی کی بیٹی تمام عمر بدھائیاں اور دعائیں نہ دیتی رہتی تو اور کیا کرتی, لیکن اپنی سہیلی کے گھر اتفاقاً پہنچ جانے اور اس کی خدمت گزاری میں دن گزار دینے نے اماں کو کیسے کیسے اسباق پڑھا دیے.
اماں کی سہیلی بھی کیا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہوگی، عزت دار گھرانے کی، مال جائیداد کی وارث، اتنی پڑھی لکھی لڑکی، اور قسمت دیکھو، ساری عمر پرانے محلے کے 3 کمروں کے مکان میں گزار دی۔ زندگی کی تمام تلخیاں دیکھیں اور سہیں، اور ان کو سہتے سہتے توکل، قناعت، فقر اور صبر کے درس پڑھ ڈالے۔ نہ صرف خود پڑھے بلکہ اماں کو بھی پڑھا دیے۔ اماں کی قسمت، بے سمت مسافر کو کیسی سمت مل گئی، سہیلی کے طفیل۔ مگر کھاری، اس کا دھیان پھر سے کھاری کی طرف چلا گیا۔ اس بیچارے کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ زندگی کا جو سفر وہ طے کر رہا ہے وہ سفر ہے جس میں جب بھی وہ مڑ کر دیکھے گا اسے کوئی اپنا نظر نہیں آئے گا۔ اسے جھرجھری سی آ گئی۔ دیکھو اب اس کے اور کھاری کے رشتے کا کیا بنتا ہے۔ ہینڈ پمپ چلا کر شفاف پانی سے وضو کرتی رابعہ آپا سوچ رہی تھیں۔ اماں نے جو سبق پڑھا، اگر میں آج سے اس کی الف بے کی گردان سیکھنا شروع کر دوں تو کتنا وقت لگے گا پوری تختی سیکھنے میں۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے مولوی سراج سرفراز کی اذان دیتی آواز سن کر دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے سعدیہ نے سوچا، تختی پڑھ لوں تو کھاری کی زندگی سنورے، نہ پڑھوں تو اپنی من مرضی کرتی پھروں، نہ اس صورت روک ٹوک نہ اس صورت۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ہینڈ پمپ کے قریب رکھی نیچی چوکی پر چپل اتار کر بیٹھ گئی۔ پمپ کی ہتھی چلانے پر پمپ کے منہ سے ٹھنڈا میٹھا صاف پانی نکلا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ سعدیہ کلثوم اس ٹھنڈے صاف میٹھے پانی سے وضو کرنے کے بعد زیر لب اقرار کر رہی تھی، بے ایمانی تمہارے دل کی پکی مکین بن چکی ہے ابراہیم، اور جھوٹ تیری گھٹی کا حصہ ہے۔ ساتھ دانت پیستے ہوئے ابراہیم کی طرف مڑا۔ وزڈم میرے یار، وزڈم، ابراہیم نے کن پٹی پر انگلی بجاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا وزڈم وہاں شروع ہوتا ہے جہاں تیرا ختم ہو جاتا ہے، اگرچہ میں مرغن اور چربیلے کھابے کھانے والوں کی اولاد ہوں۔ میں تمہاری وزڈم کا آملیٹ بنا کر نہ کھا گیا تو میرا نام بدل دینا، سعد نے بلند آواز میں کہا، اور ڈرائیو وے پر پیدل ہی تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ وہ گھر کے مین گیٹ سے باہر جا رہا تھا۔ تھینک یو ابراہیم، میرا خیال تھا کہ تم ایک وفادار اور با اعتماد دوست ہو۔ اس کے تیز قدموں کے راستے میں آنے والے شخص نے ابراہیم کو اتنی ہی بلند آواز میں مخاطب کیا۔ سعد نے بے بسی سے اپنے سامنے اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے سامنے اس کا باپ اور پیچھے جگری دوست تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بلال سلطان کے ہاتھ چوہے کی طرح پکڑا گیا تھا۔ کہاں اور کس سے فرار چاہیے تھا برخوردار؟ بلال سلطان نے اسے دونوں شانوں سے تھامتے ہوئے مخاطب کیا۔ مجھے آرام کی ضرورت ہے، اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، ایسا جواب جو ان کے سوال سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ ہاں ضرور، انہوں نے سر ہلایا، تمہارا کمرہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مجھے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ اس نے رک کر ایک لمحے کو سوچتے کے بعد سلجھو انداز میں کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلال نے خوش دلی سے کہا۔ کتنے دن کے بعد انہیں محسوس ہوا تھا کہ ان کے بے جان جسم میں خون دوڑ رہا تھا اور سانس کا معمول نارمل ہونے لگا تھا۔ میں آپ سے سخت شرمندہ ہوں میم، اپنے وعدے کے مطابق نہ خود اب تک آپ کے پاس واپس پہنچا نہ ہی آپ کی گاڑی کو واپس پہنچا سکا۔ مجھے گاڑی کی اس وقت تک فکر نہیں ہے جب تک یہ اطمینان ہے کہ تمہارا تعلق گاڑی چوروں کے ٹولے سے نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے میں فکر مند یقیناً ہوں، تمہارے زخمی ہاتھ کے لیے اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ تم واپس اپنے فون نمبر تک کیسے پہنچ گئے؟ میں تو وہیں پہنچ گیا جہاں سے چلا تھا فلزا میم۔ ثابت ہوا دنیا گول ہے، ہنسی کی آواز۔ دنیا صرف گول نہیں، گول مٹول ہے۔ میرے گول مٹول ہمزاد نے اس بار میری عقل پر اعتماد کا پردہ ڈال کر مجھے واپس اغوا کر لیا، یعنی سر اٹھانے سے پہلے ہی سر کچل دیا گیا۔ ابھی کچلا نہیں گیا، چال میں جکڑا گیا ہے، کچلنے کا فیصلہ شاید بعد میں کیا جائے۔ ارے کسی دوست چوہے کو ڈھونڈو سعد بلال، کہ تم نے ایسے موقع کے لیے کسی چوہے سے دوستی نہیں کر رکھی جو اس جال کو کتر سکے؟ جس چوہے کو اس منظر میں کودنا تھا، اتفاق سے وہ چوہا میں خود ہی ہوں، ایک ایسا چوہا جو جال پھینکنے والے پر الٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ ویسے آپ نے پھر مجھے سعد بلال کہہ دیا۔ یاد رکھیے گا، لکیر پیٹنے کی صلاحیت رکھنے سے انکاری بھی ہیں اور بخوبی پیٹ بھی لیتی ہیں۔ یادداشت کا قصور ہے جو کمزور ہوئے جاتی ہے۔ میری حقیر سی میزبانی کے عوض امریکن باداموں کا ایک پیکٹ دلوا دو تو مشکور رہوں گی۔ افزانہ مانگ رہی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا اور بے فکر رہیے گا، میں آپ کو امریکن نہیں دیسی باداموں کا تحفہ پہنچاؤں گا۔ وہ زیادہ طاقت کے حامل ہوتے ہیں، اگرچہ پستہ قامت اور ناقابل اعتنا ہوتے ہیں دیکھنے میں۔ تم صرف باتیں کر سکتے ہو، عمل وغیرہ کچھ نہیں۔ عمل ہی تو کرنے جا رہا ہوں، ایسا عمل جس کے بعد آپ چھوڑ بڑے بڑے فرعون مجھے اس صدی کا سب سے بڑا عامل بابا ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔
دیکھتے ہیں۔ ہاں انتظار کیجیے اور دیکھیے کہ پالیسی اپنا لیجیے آپ۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ بتائیے گاڑی آپ کے نام رجسٹرڈ ہے کیا؟ میرے علاوہ اور ہے کون جس کے نام رجسٹر کرواؤں گی؟ آپ کے علاوہ جو ہے میرا عمل اسی کو تو آپ کے سامنے لانے والا ہے۔ بس ایک چلہ کاٹ لینے دیجیے مجھے، اس کے بعد اس سنیاسی باوے کا کمال دیکھیے گا۔ واہ بھائی، بڑے پرعزم لگ رہے ہو آج تو۔ انسان جب جال میں پھنس جائے تو عقل کے داؤ پہ زیادہ لڑائے جاتے ہیں، ارتکاز کی بات ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ لیجیے پھر میں رخصت لیتا ہوں، آپ کی گاڑی کچھ دیر بعد پہنچ جائے گی آپ تک۔ اور تم؟ میری چھوڑیے، مجھے جال پر دانت آزمانے ہیں اور چلہ بھی کاٹنا ہے۔ مطلب اگلی بار میری ملاقات ایک جٹادار جوگی سے ہوگی۔ آپ کی ملاقات جلد ہی دل کے سکون اور آنکھ کی ٹھنڈک سے ہوگی۔ انتظار کیجیے اور دیکھیے بس۔ معمہ بن رہے ہو تم تو۔ معمہ حل کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے گا میری اس کوشش کے دوران سیاہ بادبانوں والے جہاز ساحل سے نہ آ لگیں، ورنہ چٹان سے کود کر خودکشی کرنے والے بادشاہوں کی کل تعداد 2 ہو جائے گی۔ یہ ادب سے لیا یا تاریخ سے؟ آدھا آدھا دونوں سے۔ میں شاید تمہیں سمجھ نہیں پائی، لیکن میں آپ کو خوب سمجھ گیا، آپ کو بھی اور آپ کی مڈ نائٹ ان ہیون کو بھی۔ ڈرا رہے ہو؟ نوید دے رہا ہوں۔ چلو دیکھتے ہیں۔ ہاں دیکھیے۔ گڈ بائے سعد سلطان۔ گڈ بائے فلزہ میم۔ اس کی نظروں کے سامنے پیغام تھے، بلکہ پیغامات، ان گنت پیغامات، اور وہ ایک کے بعد ایک پیغام پڑھ رہا تھا۔ یہ وہ پیغام تھے جنہیں وصول کرنے اور پڑھنے سے پہلے ہی وہ جانتا تھا کہ اسے کیسے اور کن الفاظ میں پیغام بھیجے جا رہے ہوں گے۔ اپنا فون بند کرنے کے بعد اس نے سر پیچھے کر کے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جن سے نظریں ملانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوتا ہے۔ اس نے سوچا اور اٹھ کر اپنے وارڈروب کی طرف چل دیا۔ صبح ہونے سے پہلے اسے بہت سے کام نمٹانے تھے۔ اس نے وارڈروب کے دروازوں اور چند خفیہ خانوں سے کچھ کاغذات نکالے اور انہیں لیے کھڑکی کے قریب رکھی اسٹڈی ٹیبل کی طرف آ گیا۔ کھڑکی کے پردے اس کے شیشوں سے ہٹے ہوئے تھے۔ شیشوں کے پار سارے میں رات کا اندھیرا تھا اور اندھیرے میں چمکتی کچھ بڑی سولر روشنیاں۔ اس نے گھر کے وسیع لان میں لگے لیمپ پوسٹ کے اندر سر جھکائے روشنیوں کے ان منبعوں کو دیکھا اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ روشنی کے بعد اندھیرا، رات کی سیاہی۔ وہ اس پوری کائنات میں جلا وطنی کی غالباً آخری رات تھی۔ تمہارے پروفیشنل رویے سے مجھے یہ توقع نہ تھی، بلال سلطان نے ٹوسٹ پر جیم لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کی توقع کا قصور ہی کہہ سکتا ہوں اسے۔ سعد نے اپنی پلیٹ میں دھرے ٹوسٹ کا ٹکڑا ہاتھ سے توڑ کر آملیٹ کا ایک چھوٹا ٹکڑا اس میں سمیٹا۔ وہ دونوں کتنے دن بعد اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے، اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ ہاں شاید میں بوڑھا ہو رہا ہوں، بلال نے سر ہلایا۔ پاپا آپ جیسا جوان ہمت بوڑھا میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ شہمات کا غصہ نکال رہے ہو کیا یوں ہنس کر؟ غصہ تو نہیں نکال رہا، کمپلیمنٹ دے رہا ہوں۔ اس نے ٹوسٹ کا دوسرا ٹکڑا توڑا۔ چلو یوں ہی صحیح، وہ مسکرا کر بولے۔ شاید تم بھول گئے میں تمہارا بھی باپ ہوں۔ میں یہ کبھی نہیں بھولا کہ آپ میرے بھی باپ ہیں، بھول صرف یہ سوچنے میں ہوئی کہ آپ صرف میرے ہی باپ ہیں۔ اس نے جملہ مکمل کرنے کے بعد دانستہ ایک نظر ان پر ڈالی۔ وہ ان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ میں بھول جانا چاہتا ہوں کہ تم اتنے دن مجھے بتائے بغیر کہیں غائب رہے۔ وہ اس کی بات سمجھ نہیں پائی یا دانستہ گول کر گئے، اسے سمجھ نہیں آیا۔ لیکن تمہارے انداز مجھے بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ تم اتنے دن نہ جانے کہاں اور کن لوگوں میں رہے۔ میرے انداز؟ وہ ہاتھ روک کر بولا۔ اس کا انداز سوالیہ تھا۔ ہاں، انہوں نے جس ہاتھ میں چھری پکڑی تھی اس سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ تم مسلسل ہاتھ سے ٹوسٹ توڑ کر کھا رہے ہو، چھری کانٹے کا استعمال بھول گئے غالباً۔ اوہ، وہ ان کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا۔ چھری کانٹا، اس نے ان کے الفاظ دہرائے اور مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ دراصل مجھے چھری کے استعمال سے ڈر لگنے لگا ہے۔ خاصا خطرناک اوزار ہے یہ۔ ضرورت پڑنے پر ہتھیار بننے میں دیر نہیں لگاتی یہ چھری۔ ٹوسٹ، بن، پھل، سبزیاں ہی نہیں، کبھی کبھی لوگوں کے گلے کاٹنے کے کام بھی آ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ارے آپ کا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ اگلے لمحے وہ قہقہا لگاتے ہوئے بولا تھا۔ لیجیے میں اپنا کمپلیمنٹ واپس لیتا ہوں، آپ جواں ہمت نہیں، بڑھاپے کی طرف گامزن بوڑھے ہیں، ہے نا؟ وہ ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، جبھی چھری کانٹے چلاتے ہاتھ کانپنے لگے ہیں آپ کے۔ اوہ بہت لیٹ ہو گئے، انہوں نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ سعد نے دل میں ان کے خود پر قابو پانے کی صلاحیت کی داد دی۔ میں اب چلتا ہوں، وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے بولے۔ میں آج آفس میں منتظر رہوں گا۔ مجھے منتظر رہنا چاہیے نا؟ قریب رکھا فون اور ایک فائل اٹھاتے ہوئے انہوں نے سوال کیا۔ ظاہر ہے، وہ اپنے کپ سے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ مجھے یاد ہے آج جعفری اینڈ جعفری والوں سے لنچ پر میٹنگ شیڈیولڈ ہے۔
زبردست، وہ بے ساختہ بولے، گویا ہم وہیں سے دوبارہ آغاز کر رہے ہیں جہاں رک گئے تھے۔ ہم چلتے چلتے رک گئے اور رک کر ٹھٹک گئے۔ زمین قدم چھوڑتی ہے یا نہیں، لیٹس سی۔ وہ مسکرایا۔ لگتا ہے کسی شاعر کی مصاحبت میں وقت گزار کر آئے ہو۔ شاعر نہیں، فنکار کہیں۔ وہ مزید مسکرایا۔ تمہارا نہیں، جینس کا قصور ہے۔ وہ جاتے جاتے رکے۔ جینس برانڈڈ ہے یا لنڈے کی میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ قصور آپ کا ہے، اس نے برجستہ جواب دیا۔ بلیم گیم۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ کھیلنا ہے تو چھپ کر مت کھیلو، بساط پر آؤ۔ بساط بھی آپ کی، مہرے بھی آپ کے، بادشاہ بھی آپ، شاہمات بھی آپ کی، میں تو تماشائی ہوں، تالیاں پیٹتا ہوں اور سر دھنتا ہوں۔ آداب عرض ہے، وہ دایاں ہاتھ ماتھے تک لے جاتے ہوئے بولے۔ اعلیٰ ظرفی ہے بندہ پرور کی۔ اس نے اپنی پلیٹ کھسکائی۔ آج ابراہیم کو میں نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے، زوفی کو اس کی پسند کے متعلق بتا دینا، میں اس کا تعاون سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ۔ کرنا چاہیے، وہ ڈیزرو کرتا ہے یہ سیلیبریشن، میں ابھی زوفی کو بریف کرتا ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، ایک پیالہ ہیملاک کی قیمت کیا چل رہی ہے آج کل مارکیٹ میں، کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ زوفی کو آئیڈیا ہوگا، اس سے پوچھ لینا اور اسے بتا دینا کہ مشروبات میں بھی شامل ہوگا، کیونکہ ڈنر کا مینیو سرو کرنے سے پہلے چکھنے اور انہیں فٹ ٹو ایٹ سرٹیفکیٹ دینے کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ اس کی بات سے ہز اٹھاتے ہوئے بولے، فکر مت کیجیے، فٹ ٹو ایٹ سرٹیفکیٹ میں اس سے چکھنے سے پہلے ہی سائن کروا لوں گا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ بلال نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور مسکرا دیے۔ آفس آنے سے پہلے سرجن ڈاکٹر عبداللطیف سے ملنا ہوگا تمہیں، میں ان سے اپائنٹمنٹ حاصل کر چکا ہوں، اپنے ہاتھ کا زخم چیک کرواؤ فوراً، انہوں نے پیچھے سے بلند آواز میں کہا اور مسکراتے ہوئے باہر کی طرف چل دیے۔ ان کی توقع کے عین مطابق ساتھ گھر واپس آ چکا تھا۔ سرخوشی کے اس عالم میں وہ چند دن تک کوئی اور بات سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے سوائے اس کی واپسی کی خوشی منانے کے۔ صرف ایک شرط پر میں نے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے، یاد رکھنا، فائزہ نے ٹائیوو کے ٹرمینل پر اپنی گاڑی پارک کرتے ہوئے گاڑی سے نکلنے سے پہلے ایک بار پھر ماہنور سے کہا۔ مجھے آپ کی شرط ازبر ہو چکی ہے ممی، اور یقین رکھیے اگلا سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے لوٹ آؤں گی، ماہنور نے بے چارگی سے کہا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں تمہاری دشمن ہوں جو اتنی بیزاری سے جواب دے رہی ہو؟ فائزہ اس کے لہجے پر چونکتے ہوئے بولی۔ نہیں ممی پلیز، آپ ایسا مت سمجھیے، میں آپ کی تسلی کے لیے کہہ رہی تھی، اس نے بیگ پکڑ کر گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔ اور فرقان ماموں کے ہاں ڈھنگ سے رہنا ہوگا تمہیں، تم جانتی ہو نا تمہاری ممانی کی طبیعت کیا ہے۔ فائزہ نے ڈگی سے اس کا دوسرا بیگ نکال کر اس کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کے پہیوں پر اپنے پیچھے دوڑاتے ہوئے یاد دلایا۔ سب جانتی ہوں ممی، آپ فکر مت کریں پلیز، وہ نیچی آواز میں بولی تھی۔ اس کی بس نکلنے میں 5-7 منٹ ہی باقی تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی بس کی طرف جا رہی تھی۔ طیفے لاٹر کو نکاح کا علم ہو چکا ہے اور سنا ہے وہ سخت غضبناک ہو رہا ہے۔ ہونے دو، اس کی غضبناکی خلاف توقع تو نہیں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا جب وہ جس سے تم نے نکاح کر لیا کچھ اتنا باہمت نہیں لگتا؟ ویسے بھی حسن پرست، من پرست، فنکار پرست شخص کو بازو آزمانے سے کیا مطلب؟ بڑے بڑے لفظ زیادہ ہی نہیں بولنے لگی تمہارے ساتھ کا کمال ہے۔ چلو اچھا ہے، کچھ تو زبان شستہ ہوئی تمہاری۔ تمہیں زبان کی شستگی کی پڑی ہے، ادھر طیفہ لاٹا دن دہاڑے محلے بھر کے مکانوں کی چھتوں پر دندناتا پھر رہا ہے، رات کے اندھیروں کی تو بات ہی کیا ہے۔ فکر مت کرو، کچھ نہیں بگاڑ پائے گا وہ ہمارا۔ یہ جو بڑے بڑے سورما بنتے ہیں نا، مچھڑ سنگھ قسم کے، یہ صرف باتوں کے شیر ہوتے ہیں، دل ان کا چوہے سا ہوا کرتا ہے۔ تم تو شاید عشق کی طاقت کے سر پر شیر ہو، لیکن میرا تو سچ پوچھو دن رات دل ہولتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس تو اپنی حفاظت کو پستول چھوڑ پستول کی گولی بھی نہیں، اور شوہر نامدار تمہارا 15 دن کے وقفے سے ادھر کا چکر لگاتا ہے۔ اوہو میری چوہیا، جب جگر والوں کی محبت اختیار کی ہے تو حوصلے بھی بلند کرنا ہوں گے۔ اچھا اب وحشت ناک شکل بنا کر مجھے بھی اپنے ساتھ مت ہولاؤ۔ اتنا ہی تم کو ڈر لگا ہے نا، تو مولوانوں کے ہاں پڑا رہنے والے کو بولو رات ہماری چھت پر آ کر سو جایا کرے، چوکیدار بن کے 100-200 روپے ماہوار دے دیا کریں گے اسے اس چوکیداری کا۔ واہ کیا بندہ ڈھونڈا ہے چوکیداری کرنے کو، بڑا جسہ ہی جسہ ہے کمبخت کا، اندر سے خالی ہے منحوس ڈھنڈار۔ میری بات سنو، اس طرح دوسروں کو منحوس نہیں کہتے، کیا پتا کل کو یہی منحوس تم سے مانوس ہو جائے۔ خیر کا کلمہ پڑھو، کوئی خیر کا کلمہ، منحوس کو مانوس کراتے 10 بار سوچنا چاہیے۔ تم مجھے منٹ 2 منٹ بعد لطیفے لاٹر سے ڈراؤ اور میں تمہارے لیے خیر کا کلمہ پڑھوں، بہت خوب۔ اچھا چلو خیر مذاق برطرف، دیکھو دروازے پر دستک ہو رہی ہے، یقیناً بڑی لمبی عمر ہے اس سراج سرفراز کی، اس تک میرا پیغام پہنچا دو۔
بلکہ بہتر ہے میں خود ہی ڈیوڑی میں جا کر چیخ کے پیچھے سے اس سے بات کر لیتی ہوں۔ تم نے کون سا میری مان لینی ہے جو دل میں ٹھان لیتی ہو کر کے رہتی ہو، جبکہ اس موٹے نے وقت پڑنے پر ایک ڈنڈا بھی چلا لیا تو پھر کہنا اچھا یہ بحث بعد میں کر لینا، ابھی تو دروازہ کھولو اور اسے بولو رکے میں آ رہی ہوں۔ ماما دھیاں رل مل بیٹھیاں تے چرخے دی کوک مک گئی۔ آپا رابعہ نے اپنے گھٹنے پر سر رکھ کر بیٹھی سعدیہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی اذان تک ان دونوں نے دل کی اتنی باتیں ایک دوسرے سے کہہ سن لی تھی کہ دونوں کو ایک بار بھی کسی دوسرے کام کا دھیان نہیں آیا تھا۔ مولوی سراج سرفراز نے مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر مغرب کی اذان دینا شروع کی تو دونوں ایک دم چونکی۔ مغرب کا وقت ہو گیا اور تمہارے ابا جی کے لیے ہانڈی نہیں چڑھائی میں نے، آپا رابعہ نے کہا۔ ایک ہی تو شوق ہے ابا جی کا اماں، اس کا خیال رکھا کریں۔ سعدیہ نے عرصہ بعد باپ کے لیے کوئی بات دل سے اٹھتی محبت کے ساتھ کی۔ تم جانتی ہو کہ ان کے لیے کسی دوسری بات کا تو خیال ہی نہیں آتا مجھے۔ کھاری سبزیاں، گھی، دودھ اور مکھن لانا چھوڑ گیا نا اماں؟ سعدیہ نے پوچھا۔ تمہارے لیے کوئی محفوظ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھاری خود کہیں گم ہو گیا ہے شاید، آپا رابعہ نے افسوس کے ساتھ سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں اماں، میں کھاری کو گم نہیں ہونے دوں گی، بلکہ اس کے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ اس کے دکھ کی طرف تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا، آج اس طرف دھیان گیا ہے تو اپنے تمام خود ساختہ غم ہیچ لگنے لگے ہیں۔ اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے دل میں کہ لگتا ہے اس سے کبھی نظریں نہ ملا پاؤں گی۔ بڑے اور عظیم لوگ جب عاجزی کی گدڑی پہن لیں تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے نا انہیں پہچاننے میں۔ سعدیہ نے سوالیہ انداز میں آپا رابعہ کی طرف دیکھا۔ ہاں، کھاری کی ذات میں چھپے عظیم انسان کو پہچاننا واقعی بہت مشکل ہے۔ دیر سے صحیح تم نے پہچان لیا، سمجھو پہلا سبق ازبر ہو گیا، آپا رابعہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اٹھو وضو کر لو، نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، انہوں نے قمیص کی آستین نے کوہنیوں تک موڑتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے مصروف تھے، اسے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے سارے کام مکمل کرنے تھے۔ ہاں رحیم، جو کام میں نے تمہارے سپرد کیے تھے مکمل ہو گئے کیا؟ اس نے فون پر ایک نمبر ملانے کے بعد کال ریسیو کر لیے جانے پر تیزی سے سوال کیا تھا۔ ایک لفظ سیکرٹ یاد ہے نا؟ دوسری طرف سے اس بات میں جواب ملنے پر اس نے پوچھا۔ اس لفظ کو دن رات دل میں دہراتے رہنا، آج اور آج کے بعد آئندہ آنے والے دنوں میں بھی، ٹھیک ہے؟ اوکے، پھر ملتے ہیں وہیں جہاں ملنا طے ہے، اس نے فون بند کرنے سے پہلے کہا اور اپنا آفس بیگ اٹھایا۔ اس کے فون کی بیل اس کے کمرے سے نکلنے سے ذرا دیر پہلے ہی بجی تھی۔ اس نے رک کر میز پر سے فون اٹھا کر دیکھا اور کال کرنے والے کا نام پڑھ کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ میں معذرت خواہ ہوں، اب میں تمہاری کوئی کال ریسیو نہیں کر سکتا، اس نے زیر لب کہتے ہوئے کال ٹون بند ہونے پر فون بند کر دیا اور سم نکال کر میز کی دراز میں رکھے براؤن رنگ کے لفافے میں رکھ دی۔ بھورے کاغذ کا یہ لفافہ اپنے اندر کئی اور چیزیں بھی سمائے ہوئے تھا۔ اس کی پھولی ہوئی ظاہری حالت اس میں موجود چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے کافی تھی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی کھڑکی کو اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا اور اس کے پردے برابر کر دیے تھے۔ ہیلو سر، آپ کے بتائے ڈنر مینیو کے تمام لوازمات منگوا لیے گئے ہیں، لیکن یہ ہیملاک۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے پر اس کا سامنا زوفی سے ہوا جو آخری لفظ ادا کرنے کے بعد سر کھجا رہی تھی۔ بھئی اس کا انتظام کرنا تو بہت ضروری ہے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ڈیڈی اور ابراہیم اس کے پیالے پر تو اپنا جشن فتح منا سکیں گے، لیکن سر، زوفی نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ اوکے بھئی بائے، مجھے دیر ہو رہی ہے، ڈیڈی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا اور رہائشی عمارت سے باہر آ گیا۔ لیکن سر، صاحب نے سختی سے منع کیا تھا آپ کو گاڑی ڈرائیو نہیں کرنے دی جائے، آپ کا ہاتھ زخمی ہے، آپ کو ڈاکٹر عبداللطیف کے پاس بھی رکنا ہے راستے میں، سجاد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ او بھئی ڈیڈی کی چھوڑو، اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیگ اس میں رکھتے ہوئے کہا۔ میں ڈرائیو کر سکتا ہوں اور آفس تک کا فاصلہ ہی کتنا ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آتے ہوئے بولا اور سجاد کی کوئی بھی بات سنے بغیر گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ تک لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری ماہنور، مصروفیت میں تمہیں بتانا بھول گیا، سعد کو نہ صرف میں نے ڈھونڈ لیا ہے بلکہ اب وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے، اس کا نمبر آن ہو چکا ہے، تم اسے کال کر سکتی ہو۔ راولپنڈی ٹرمینل پہنچنے سے صرف 10 منٹ پہلے ماہنور کو ابراہیم کا وہ جاں فضا پیغام موصول ہوا تھا۔ اس کا دل ایک انجانی خوشی کے زیر اثر بری طرح دھڑک اٹھا تھا۔ دھک دھک کرتے دل پر قابو پاتے ہوئے اس نے تیزی سے سعد کا نمبر ملایا تھا۔ ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کا مطلوبہ نمبر فی الوقت بند ہے۔ کئی ہفتوں سے جو آواز اور الفاظ وہ بار بار سن چکی تھی ایک بار پھر اس کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ کے عالم میں اس نے بار بار وہ نمبر ری ڈائل کیا اور جتنی بار ملایا اتنی ہی بار وہ پیغام اسے دوبارہ سننے کو ملا۔ ماہنور کی بس آہستہ رفتار سے چلتی اپنی منزل پر پہنچ کر مخصوص مقام پر رک رہی تھی۔
عین اسی وقت اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی جانے والی ایک پرواز اپنے دیگر مسافروں کے ساتھ ساتھ سعد سلطان کو بھی ایک نئی منزل کی طرف لے اڑی تھی۔ شہزاد سلیم بلال سلطان کا پرسنل سیکریٹری تھا۔ شہزاد کے اپنے باس سے تعلقات ویسے ہی تھے جیسے کسی باس کے اپنے ماتحت سے ہوتے ہیں۔ وہ بلال سلطان کی شخصیت کو کام کی حد تک خوب سمجھتا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ کون سی صورتحال باس کے موڈ پر کیسا اثر کرے گی، اور صورتحال سے مراد کاروباری صورتحال تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ کس قسم کے کاروباری دوستوں اور پارٹنرز کے ساتھ باس کا رویہ کیسا ہو سکتا ہے۔ بلال سلطان کاروبار کے معاملے میں ٹھنڈے دل و دماغ کا آدمی تھا، اور شہزاد کا خیال تھا کہ یہی خوبی اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ بڑے سے بڑے نقصان اور بڑے سے بڑے نفع کی خبر سنتے ہوئے بھی بلال کے رد عمل ایک سے ہوتے تھے۔ نقصان کی خبر سن کر بھی وہ سر ہلاتے ہوئے کہتے "Now we have to see how to reverse it"، اور بڑے سے بڑے فائدے کی خبر سن کر بھی وہ سر ہلاتے ہوئے کہتے "Now we have to see how to double it"۔ شہزاد نے کبھی بھی بلال کو کسی بڑے فائدے کے دوران ترنگ میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے اور نقصان کے دوران ڈپریشن کے دورے پڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنے باس کا یہ انداز بہت پسند تھا، اور وہ کوشش کرتا کہ وہ اپنے مزاج کو بھی اسی مزاج میں ڈھال لے اور بلال کی شخصیت کی تقلید کرے۔ اتنے برسوں میں صرف ان دنوں اس نے باس کو آپے میں نہ رہتے ہوئے پایا تھا جب سعد سلطان اچانک منظر سے غائب ہو گیا۔ اس صورتحال میں بھی شاید ایک دو دن اس نے انتظار میں گزارے۔ تیسرے دن وہ کسی نامعلوم اغوا کار کی فون کال کا انتظار کرتا رہا جو اس سے تاوان میں بڑی رقم مانگنے والا تھا۔ چوتھے دن تشویش اس کے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہوئی، اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ شہزاد باس کا ایک نیا روپ دیکھتا رہا۔ باس کے لوگ حرکت میں آنا شروع ہوئے، اور پھر جیسے کنووں میں بانس ڈالنے کا عمل شروع ہو گیا۔ پل پل کی رپورٹیں مختلف کونوں سے آنے لگیں۔ تمام بزنس میٹنگز کینسل ہوئیں۔ کاروبار کا پہیہ ایک دم رک سا گیا۔ ان دنوں پہلی بار شہزاد کو محسوس ہوا کہ بلال سلطان ایک میکانکی روبوٹ نہیں، گوشت پوست کا ایک ایسا انسان ہے جس کے سینے میں دل بھی ہے، اور وہ دل دنیا میں موجود اتنے سارے لوگوں میں سے صرف ایک شخص کے لیے دھڑکتا ہے۔ شہزاد کو بلال کا یہ روپ دیکھ کر اچنبھا بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی، اور شاید ہلکی سی مایوسی بھی۔ میکانکی کھلونے سے کون توقع کر سکتا ہے کہ وہ انسانوں جیسے جذبات کا اظہار کرنے لگیں گے؟ لیکن باس کی یہ صورتحال زیادہ دن نہیں چلی۔ سعد سلطان کی گاڑی وصولتے ہی وہ یوں ہوئے ایک دم سکون پذیر جیسے کبھی اس کے لیے پریشان ہوئے ہی نہیں تھے۔ کمال ہے یار، گاڑی ہی ملی ہے، سعد سلطان تو نہیں ملا۔ باس اس پر ہی مطمئن ہو گئے۔ بھلے سعد سلطان کو کسی نے قتل کر کے پھینک دیا ہو اور گاڑی وہاں کھڑی کر کے چلا گیا ہو۔ شہزاد کبھی اس طرح کی چہمگوئیاں کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ بلال سلطان کا پرسنل سیکریٹری تھا، اور مرکزی دفتر میں بیٹھا روبوٹ انسانی چولہ اتار کر طے کرنے کے بعد اسے واپس رکھ چکا تھا۔ اب وہ صرف اور صرف بزنس کرے گا۔ تختی اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی کے پیچھے چھپی نظر آ رہی تھی۔ شہزاد وہ گوسپ ٹیبل چھوڑ کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لیکن وہ ایک مختلف دن تھا۔ اس روز باس کی آفس آمد کے بعد خوشگوار حیرتوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ باس نے آفس آتے ہی شہزاد کو اپنے پاس بلا کر اس دفتر میں موجود تمام عملہ کی اگلی تنخواہوں کے ساتھ ایک صحت مند اضافی رقم بونس کے طور پر لگا کر بھجوانے کی ہدایت کی تھی۔ دفتر عرب ریاستوں کے کاروباری اداروں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اتوار کو تعطیل کے لیے بند ہو سکتا تھا۔ نہ ہی یورپی ممالک میں کاروباری تعلق ہونے کی وجہ سے جمعہ کو بند رکھا جا سکتا تھا، کیونکہ اس مرکزی دفتر میں مرکزی کام ہوتا تھا۔ یہاں کا عملہ محدود لیکن سب کا سب اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ افراد پر مشتمل تھا، جس کے ہر رکن کی تنخواہ لاکھوں میں جاتی تھی۔ بے وقت غیر متوقع بونس عملے کے ہر رکن کا کتنے کلو خون بڑھانے والا تھا، شہزاد کو بخوبی اندازہ تھا۔ اسی لیے وہ جلد سے جلد اسٹاف کو یہ خبر سنانے کے لیے بے چین تھا۔ دوپہر 12 بجے تک وہ مسلسل باس کے ساتھ مصروف رہا، اور اس دوران اس نے محسوس کیا کہ باس نے پہلو بدلتے ہوئے 2 سے 3 بار آفس میں لگے وال کلاک، اپنے فون کی اسکرین آن کر کے اور اپنی کلائی پر بندھی بیش قیمت رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تھی۔ یقیناً 2 وقت کے کسی حصے کے معاملے میں بے چین تھے۔ شہزاد کافی منگوا لو، کچھ دیر میں ہی سعد یہاں پہنچتا ہے۔ ایک فائل پر سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے انہوں نے اچانک رک کر کہا تھا۔ سعد؟ شہزاد نے ٹھٹک کر پوچھا تھا۔ مطلب سعد سلطان؟ ہاں، انہوں نے سر ہلایا اور پھر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، کوئی اور سعد بھی ہے کیا ہمارے یہاں کے اسٹاف میں؟ نہیں سر، شہزاد نے اپنی ہکلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ دراصل سعد صاحب کافی دنوں سے آ نہیں رہے تھے نا؟ ہاں، نہیں آ رہا تھا، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولے، پھر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھری۔ لیکن آج سے اس کی وہی پرانے والی روٹین شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے شہزاد کی طرف دیکھ کر کہا۔
اچھا، شہزاد اپنی بوکھلاہٹ پر قابو ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں ابھی کافی کا کہہ کر آتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ انٹرکام پر کافی کا کہنے کی بجائے خود دفتر سے اٹھ کر باہر آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پانا تھا۔ شہزاد کی منگوائی کافی آئی۔ کوئین این کی قیمتی تشتری میں رکھے سفید کافی کپس میں موجود بلیک کافی کی خوشبو اپنی طرف کھینچتی تھی اور اس کی بھاپ اپنے ساتھ اس کی خوشبو بھی سارے میں بکھیرتی تھی۔ لیکن پھر شہزاد نے دیکھا اس کے اپنے کپ کے علاوہ دوسرے دونوں کپ یوں ہی بھرے پڑے ٹھنڈے ہونے لگے۔ بھاپ معدوم ہوئی اور پھر اٹھنا بند ہو گئی۔ کپ کی اوپری سطح پر تیرتے کافی آرٹ کے شاہکاروں کی ہائٹ بگڑتی اور پھیلتی چلی گئی، اور اس سارے عمل کے دوران باز کے چہرے پر موجود تاثرات نے بھی کئی رنگ بدلے۔ سعد سلطان کو دن کے 11 بجے تک آفس پہنچنا تھا۔ 11 سے 12 بجے تک باز گاہے بگاہے وقت پر نظر ڈالتے رہے اور اس کے بعد ہی کافی کی رنگت، خوشبو، بھاپ باز کی کیفیات کی طرح بدلنے لگے تھے۔ ایک کے بعد ایک فون کال باز کے چہرے کی تشویش اور زاویہ بڑھاتی اور بدلتی چلی گئی۔ سعد سلطان کو گھر سے ڈرائیور کے ساتھ نکلنا تھا۔ وہ ڈرائیور کو گھر پر بیٹھا چھوڑ کر اکیلے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے گھر سے نکلا تھا۔ اس کو آفس کے راستے میں سرجن ڈاکٹر عبداللطیف کے کلینک پر رکنا تھا، جہاں اس کے لیے خصوصی اپائنٹمنٹ لی گئی تھی۔ وہ وہاں مقرر وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ اس کی وہ گاڑی جس پر وہ گھر سے نکلا تھا کمپنی کے ایک نسبتاً چھوٹے ذیلی دفتر کے باہر کھڑی تھی۔ دفتر کے باہر کھڑے گارڈ نے سعد سلطان کو وہاں گاڑی لاتے نہیں دیکھا تھا۔ گاڑی سے نکلنے کے بعد سعد سلطان ایک بار پھر غائب تھا۔ شام تک ہر ممکنہ جگہ پر تلاش کر لینے کے بعد بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل پایا تھا۔ بونس کی نیوز تو بریک ہونے سے پہلے ہی واپس لے لی گئی شاید۔ اس رات بلال سلطان کی ذہنی کیفیت سے بے خبر شہزاد نے سونے سے پہلے آخری بات سوچی تھی۔ ہاں، بدقسمتی سے وہ ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ ماہنور کو یہ بات بتاتے ہوئے ابراہیم کا لہجہ اور انداز ایک ایسے مجرم کا سا تھا جو اعتراف کر رہا ہو کہ سارا جرم صرف اسی کا تھا۔ کمال ہے، ماہنور کے تیور بگڑ گئے۔ 5-10 منٹ میں ہی وہ پھر سے غائب ہو گیا۔ جیسے ہی تم نے بتایا کہ وہ مل گیا ہے اور اس کا فون آن ہے، میں نے اسے کال کرنے کے لیے اس کا نمبر ملایا۔ اس وقت بھی اس کا فون بند جا رہا تھا۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں؟ کیا اس کی گمشدگی کے بعد اس کے مل جانے کا وقفہ اس کی دوبارہ گمشدگی سے پہلے صرف تمہارا خواب تو نہیں؟ اب تو مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، ابراہیم نے سر جھکا کر کہا، جیسے وہ خواب ہی تھا۔ مگر اس نے سر اٹھا کر ماہنور کی طرف دیکھا۔ مگر وہ خواب نہیں تھا، یقین جانو، میں نے خود 3 گھنٹے تک اس کے ساتھ مغز ماری کی، تب جا کر وہ میرے ساتھ اپنے گھر آنے پر رضامند ہوا۔ میں نے اسے غلط بیانیاں کی اور یقین دہانیاں بھی، اور میں بڑا خوش تھا کہ ساتھ جیسے چھلاوے کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ مجھ پر گرم ہوا، ناراض ہو گیا، آئندہ کبھی بات نہ کرنے کی دھمکی بھی تھی، لیکن میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں اسے پکڑنے میں اور انکل کے سامنے لانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں اس کی گمشدگی کے دوران انکل کی حالت دیکھ چکا تھا اور اسے ڈھونڈ لینے کے بعد خود اس کی اپنی حالت بھی میری نظروں کے سامنے تھی۔ وہ صدیوں کا تھکا ہرا، شکست خوردہ اور پریشان حال نظر آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ زخمی تھا، لباس شکنوں سے بھرپور جس پر گرد کے آثار بھی تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جیسے نہ جانے کب سے سویا نہ ہو۔ ابراہیم نے کچھ یاد کرتے ہوئے سر جھٹکا اور پھر ماہنور کی طرف دیکھنے لگا۔ میں اسی بات میں خوش تھا کہ میں جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے ہی صحیح، باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے ملا چکا تھا۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور میں ہنس رہا تھا، پھر وہ نارمل ہو گیا، انکل سے باتیں بھی کرنے لگا۔ اس کے بعد میں وہاں سے آ گیا۔ اگلے روز جب میں نے تمہیں میسج کیا، اس روز اسے آفس جانا تھا، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، مگر وہ دونوں جگہ ہی نہیں پہنچا۔ ابراہیم نے رک کر لمبا سانس لیا۔ ماہنور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے آگے سننے کی منتظر تھی۔ وہ شاید چند سیکنڈز میں حساب لگا چکا تھا کہ اسے آئندہ کیا کرنا تھا۔ انکل اس کی آمد پر خوش تھے، اتنے خوش کہ فوری طور پر اس کی نقل و حرکت کو آبزرو کرنے کی ڈیوٹیاں لگانے کا ان کو خیال بھی نہیں آیا ہوگا۔ لیکن وہ جانتا تھا، اور خوب اچھی طرح جانتا تھا، کہ اگلی صبح تک وہ اپنا پلان مکمل کر چکا تھا۔ اس نے انکل کے ساتھ نارمل انداز میں ناشتہ کیا، ان سے گپ شپ لگاتا رہا، ہنسی مذاق کرتا رہا کہ ان کو اس کے انداز میں ذرا سا بھی کچھ انہونا لگا، نہ ہی کوئی کھٹکا محسوس ہوا۔ لیکن پھر وہ گیا کہاں؟ ماہنور کو اس تفصیل سے زیادہ اس سے آگے سننے میں دلچسپی تھی۔ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، ابراہیم نے مایوسی بھرے انداز میں کہا۔ پہلے تمہیں وہ کہاں ملا تھا؟ ماہنور نے پوچھا۔ وہ ابراہیم کچھ کہتے کہتے رکا اور ماہنور پر ایک نظر ڈال کر نظر چراتے ہوئے بولا، ایک ایسی جگہ جہاں کے بارے میں میرا اپنا خیال تھا کہ وہ وہاں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ ماہنور نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ایک معذور لڑکی ہے اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر خاتون رہتی ہیں، مری سے ذرا سا آگے۔ ابراہیم یوں بولا جیسے اسے ساتھ کے اس فعل پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہو۔
میں نہیں जानता कि उस लड़की से साद का क्या ताल्लुक़ है। मैं बस इतना जानता था कि वो वहाँ जाया करता था। हर तरफ से मायूस होकर महज एक बार देख लेने की खातिर वहाँ गया था और वो वहीं मौजूद था। महानूर ने उसकी बात काटते हुए कहा। इब्राहिम को लगा जैसे महानूर एकदम ट्रांस की कैफियत में चली गई थी। तुम यूं ही ख्वार हुए, तुम्हें सबसे पहले उसी जगह जाकर उसका पता करना चाहिए था। वो यूं बोली जैसे किसी नावजूद शख्स से मुखातिब हो। और अभी भी उसने इब्राहिम की तरफ देखा। अभी भी तुम्हें वहीं जाकर उसका पता करना चाहिए। नहीं, इब्राहिम ने महानूर की कैफियत देखकर सकते में आते हुए कहा। वो वहाँ नहीं है। ही हैज़ लेफ्ट द कंट्री। वो मुल्क छोड़ चुका है। फिर वो भी साथ ही होगी उसके, महानूर ने यकीन से कहा। उसी की खातिर मुल्क छोड़ा होगा उसने। नहीं, इब्राहिम अभी भी महानूर के उस बदले हुए अंदाज पर बेयकीनी से उसे देख रहा था। उसने सर हिलाते हुए कहा, वो लड़की और खातून यही हैं और उसके बारे में बेखबर हैं। उसने महानूर को तसल्ली देने के से अंदाज में कहा। जवाब में महानूर ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। आंसू बहने से रोकने की कोशिश में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसके होंठ इस कोशिश में कपकपा रहे थे और जहन में कई किस्म के ख्याल उठ रहे थे। वो दोनों उस वक्त इब्राहिम के रेस्टोरेंट में बैठे थे। अवाइल सरमा की वो सहपहर खामोश और उदास थी। उसने शीशे की दीवार के पार सड़क पर भागती दौड़ती गाड़ियों को देखा। यह उस शख्स का शहर था जिसके लिए वो अपना शहर छोड़ आई थी, मगर सैकड़ों हज़ारों के इस हजूम में वो खुद कहीं भी नहीं था। उसकी आंखों से चंद आंसू लुढ़के और उसकी गोद में जा गिरे। वो अपने दिल में उसे हर सूरत कहीं ढूंढ निकालने का अज़म करके आई थी, मगर वो तो कहीं भी नहीं था जिसकी खातिर उसने अपना शहर छोड़ा। वो मुल्क ही छोड़ गया था। एक माजूर लड़की है और उसके साथ एक अधेड़ उम्र खातून रहती हैं। मरी से ज़रा आगे रह रहकर उसके कानों में इब्राहिम का ये जुमला गूंज रहा था। और ये तो एक बिल्कुल मतवक्का सी बात है, फिर मैं इतनी हैरान क्यों हो रही हूँ? उसे वहीं मिलना चाहिए था, बिल्कुल वहीं मिलना चाहिए था। उसने सर झटकते हुए जैसे खुद को यकीन दिलाया। कभी तुम्हें यह ख्याल भी आया इब्राहिम कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो क्यों सबसे भाग और छुप रहा है? कुछ देर बाद महानूर ने इब्राहिम की तरफ देखे बगैर सवाल किया और उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज़ भारी हो रही थी। जितना मैं उसको जानता हूँ उसके हिसाब से तो यकीनन इसके पीछे कोई ख़ास वजह है, लेकिन जो भी वजह है उससे उस माजूर लड़की सारा का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यकीन करो, इब्राहिम ने अपने तय महानूर को तसल्ली देने की गर्ज से कहा। महानूर के चेहरे पर बेबसी मुस्कुराहट उभरी। ये तुम कह रहे हो ना, जबकि मैं जानती हूँ कि उस लड़की का उसकी ज़िंदगी में क्या मुकाम है। इब्राहिम ने उसकी बात सुनकर सर झुका लिया। जो भी है, वो टेबल पर रखे छुरी कांटों से खेलते हुए बोला, जल्द ही पता चल जाएगा वो कहाँ है और ऐसा क्यों कर रहा है। तुम जानती हो महानूर? फिर उसने महानूर की तरफ देखा। साद के फादर अंकल बिलाल वेल कंपोज्ड इंसान हैं। पिछली बार साद के गायब हो जाने पर वो घबरा गए थे, लेकिन इस बार अगर वो घबराए हुए भी हैं तो जाहिर नहीं होने दे रहे। वो यकीनन उसके इस रवैये की वजह जानते हैं, क्योंकि इस बार उसकी तलाश का उनका अपना अंदाज है। वो मुझे भी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसे तुम अपनी कोशिश कह सकती हो। महानूर इब्राहिम की बात सुनकर जवाब देने की बजाय खामोशी से शीशे के बाहर सड़क पर नज़र आने वाले लोगों और गाड़ियों को देख रही थी। अवाइल सरमा के वो दिन छोटे हो चुके थे। देखते ही देखते तारीकी फैलने लगी थी और बरकी कुमकुमे जा बजा रोशन हो रहे थे। वो ऐसी ही एक शाम थी जब तुमने कहा था कि अगर तुम किसी बात के बारे में श्योर नहीं होते तो उसकी तरफ जाते ही नहीं, और यह भी कि अगर तुम मुझे एक अच्छी दोस्त मान लेने के बारे में ये यकीन ना होता तो कभी अपने पर्सनल्स मुझसे शेयर ना करते। न जाने उसे क्यों ऐसा लगा जैसे ब्लैक ड्रेस पैंट और स्काई ब्लू ड्रेस शर्ट में मलबूस साद वहीं सामने खड़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इल्तबास, उसने होंठ दांतों तले दबाकर अपनी सिसकी रोकी। मुझे इल्तबास क्यों नज़र आते हैं, जबकि मुझे मालूम भी है कि तुम मेरी रसाई से बहुत दूर हो। आज तुम बहुत मुख्तलिफ लग रही हो। जितनी बार मैंने तुमको देखा है उनसे बहुत मुख्तलिफ, बहुत अच्छी खासी सेन लुक है आज तो। उसके कानों में सरगोशी की तरह आवाज़ गूंजी। झूठ, उसने पहले की तरह सर हिलाया। मेरे दिल में जो बात होती है मैं कह देता हूँ। मैंने तुमसे कहा था मेरी ये आदत नोट करके रख लो। फिर वही सरगोशी जैसी आवाज़। मेरी नोटबुक के तमाम सफ़े भर गए तुम्हारी आदतें नोट करते करते, लेकिन तुम अभी भी इल्तबास ही हो। यूँ कि हाथ बढ़ाने पर भी हाथ ना आओ। वो पार्किंग की तरफ जाते हुए सोच रही थी। ओके महानूर, सी यू अदर टाइम। इब्राहिम ने पार्किंग में खड़ी उसकी गाड़ी के करीब पहुंचकर कहा। उसने बेध्यानी में सर हिलाया और गाड़ी का लॉक खोलने लगी। लॉक और दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले वो एक ख्याल आने पर मुड़ी और इब्राहिम से मुखातिब हुई। इब्राहिम, क्या किसी वक्त मैं साद के वालिद से मिल सकती हूँ? उसे महसूस हुआ उसकी आवाज़ भारी हो रही थी।
دیکھو، ابراہیم نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، میں فوری طور پر یقین سے ہاں نہیں کہہ سکتا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان سے تمہاری ملاقات کروا سکوں۔ ہاں پلیز کوشش کرنا، اور اگر ایسا ممکن ہوا تو فوراً مجھے انفارم کرنا۔ میں فی الحال ادھر ہی ہوں، اسلام آباد میں، اس نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کہا اور ابراہیم کو خدا حافظ کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ میں تو کپ آف ہیملاک سے ہی چونک گئی تھی، صوفی نے اپنی جینز سے نادیدہ گرد جھاڑنے کے بعد ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا۔ کپ آف ہیملاک جانتے ہو کیا مطلب؟ اس نے دانش مندوں کی طرح راضی کی طرف دیکھا جو صوفے پر پھیل کر بیٹھا منہ پر ہاتھ رکھے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے بھی پتہ نہیں تھا، راضی کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر صوفی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور جب مجھے پتہ نہیں تھا تو تمہیں تو کیا خیر علم ہوگا؟ اس کے لہجے میں اپنی معلومات کے بارے میں یقین اور فخر اتر آیا۔ میں نے گوگل پر سرچ کیا تو معلوم ہوا ایک قسم کا زہر کہلاتا ہے ہیملاک۔ اس نے راضی کی طرف دیکھ کر سرگوشی سی کی۔ کیا کہا؟ اب کہ راضی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یعنی کہ زہر؟ صوفی نے راضی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس کی بات کی تائید کی۔ اور وہ سعد سلطان زہر کو ڈنر مینیو میں شامل کرا رہا تھا۔ راضی کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، اور ڈنر سرو کرنے سے پہلے تم یا میں اسے چکھتے اور چوک کر جاتے، اسے فٹ ٹو ایٹ کا سرٹیفکیٹ دے دیتے۔ او خدایا، وہ جیسے کسی انجانے خطرے کی زد سے باہر نکل آنے پر شکر کرتے ہوئے بولا، شکر ہماری جانیں بچ گئیں، اور اگر ہم حسب معمول ڈنڈی مارتے ہوئے اسے چکھے بغیر فٹ ٹو ایٹ کا سرٹیفکیٹ دے دیتے تو بلال سلطان اور ابراہیم دونوں کا قتل ہماری گردنوں پر آ جاتا۔ اگلے لمحے دوسری سوچ پر خیال آرائی کرتے کرتے اس کی آواز گھٹ سی گئی۔ احمق ہو تم تو، صوفی نے اسے ڈانٹا۔ تمہارا کیا خیال ہے کپ آف ہیملاک یوں مارکیٹ میں کھلے عام ملتا ہوگا کہ طلب کرنے پر فوراً سیلڈ پیکنگ میں دستیاب ہو جائے گا؟ تو پھر؟ راضی نے ڈپٹے جانے پر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ صرف ایک میٹافوریکل فریز تھی محترم، صوفی نے ایک بار پھر دانش مندوں والا انداز اپنایا، جس کا مقصد یہ اشارہ دینا تھا کہ سعد سلطان باس اور ابراہیم کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب ختم کرنے سے مطلب ان کی وہ خوشی ختم کرنا تھی جو اس کی گمشدگی کے بعد مل جانے پر پیدا ہوئی تھی، یا کچھ اور اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ لیکن کچھ مرنے مارنے کا سلسلہ تو تھا نا یار، راضی خوفزدہ ہوتے ہوئے بولا۔ بہت ہی پیچیدہ اور پر اسرار ہوتے جا رہے ہیں اس فیملی کے معاملات بھائی۔ فیملی؟ صوفی ہنسی۔ ایک باپ اور ایک بیٹا، اسے فیملی کہتے ہو تم؟ باپ بیٹا ہی صحیح، پوری امپائر بنا رکھی ہے دونوں نے بزنس میں، اور یہ گھر۔ راضی نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، لیکن حالات دیکھو، بیٹا باپ سے دور بھاگتا ہے اور باپ بھاگے ہوئے بیٹے کو پکڑنے کے لیے اپنے بندوں کو بھگاتا ہے۔ یہ بھی اپنی طرز کی انوکھی میراتھن ہے۔ ان کی میراتھن میں ہم بیچاروں کی مفت میں سانس پھول پڑتی ہے۔ کل سے اب تک مواصلاتی رابطوں پر لگا ہوا ہوں، پل کا چین نہیں، راضی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ کامیابی بھی ہوئی کہ نہیں؟ صوفی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا۔ بس اتنی ہی کہ وہ اس دن 11 بجے کسی ایک فلائٹ سے دبئی اڑ گیا۔ دبئی میں کہاں ہے فی الحال پتہ نہیں، راضی نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، اور تیز قدموں سے چلتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ یقیناً سعد سلطان کو دماغی دورے پڑنے لگے ہیں جب ہی گھر سے بھاگتا ہے، صوفی نے راضی کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ بڑے لوگوں کے دماغی دورے بھی خوب ہوتے ہیں، گھر سے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ لو بھائی، اس دن کا ڈنر جب سے سبوتاز ہوا ہے، ڈنر لنچ کا جھنجٹ ہی ختم ہوا، لیکن سٹاف اور باقی عملے کا کیا ہے؟ آلو انڈے، آلو بینگن اور ایک سادہ سا چکن بنوا لو، گزارا ہو جائے گا۔ باس تو گیا اپنی ملٹی وٹامن گولیوں پر واپس، کھانا وانا فی الحال موقوف۔ باس کو چاہیے بیٹے کی واپسی تک من برت کا اعلان کر دے، خوب نام کما جائے گا۔ وہ خود کلامی کرتی اٹھی اور کچن کی طرف چل دی۔ میرا دل ایک نکے جے کٹورے کی طرح ہو گیا ہے بھائی رضوان الحق، بات بات پر بھر آتا ہے۔ کٹورا بھر جاتا ہے تو وگن لگتا ہے، میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ہو گیا ہوں۔ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا، چاہتا ہوں سارا دن ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں، اکھاں سامنے کچھ بھی نہ ہوئے پر میں تکدا رہوں۔ رضوان الحق منہ پر ہاتھ رکھے خاموش بیٹھا کھاری کی باتیں سن رہا تھا، اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ جس کھاری کو جانتا تھا یہ وہ کھاری نہیں تھا۔ کھاری کی معصوم باتیں جن میں بعض اوقات وہ انجانے میں ہی بہت گہری بات کر جایا کرتا تھا، اس کا بات بات پر ہنس دینا، اس کی بے نیازی، سب یکدم کہیں غائب ہو چکی تھی۔ یہ کھاری جو اس کے سامنے تھا بہت الجھا ہوا، تھکا ہوا، شکست خوردہ اور غم زدہ تھا، یوں جیسے اس کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ گزر چکا ہو۔ اپنی شادی سے اگلے دن تو بہت خوش تھا یہ، پھر اب اسے کیا ہوا؟ اس نے سوچا۔ اس کی کال میں کوئی ایسی ہی بات محسوس ہوئی تھی جیسے یہ بہت مشکل میں ہے، جبھی تو میں فوراً اس کی طرف بھاگا آیا۔
مگر جو یہ دیکھ رہا ہوں اس کا اندازہ تو نہیں تھا مجھے۔ تمہاری بیوی کہاں ہے افتخار؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے رستے سدھے کرنے گئی ہے۔ ساڑھے جے لوکاں کے ساتھ بھی عجیب ہی ہوتی گزرتی ہے بھائی رضوان الحق۔ پہلے ہمیں انگلی سے پکڑ کر ایک راستے پر چلایا جاتا ہے، چلتے جاتے ہیں، کوئی موڑ آتا ہے تو آسے پاسے دیکھتے ہیں، راستے پر چلانے والا کدھر گیا؟ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو غائب ہے۔ اب کیا کریں؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی طرف اشارہ کیا۔ جب کتنا ہی آسے پاسے کوئی نہیں ملتا تو خود ہی موڑ جاتے ہیں۔ پتہ ہوتا نہیں کہ کھبے مڑنا ہے کہ سجے۔ موڑ کر جب کتنا ہی آگے پہنچ جاتے ہیں تو رستے پر چلانے والے کہیں سے نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں، او ہو یہ کدھر سے نکل آئے تم؟ یہ تو تمہارا رستہ نہیں تھا، چلو واپس پھر سے شروع کرو۔ کھاری کے چہرے پر دکھ پھیل رہا تھا۔ تسی دسو بھائی رضوان الحق، پھر سے شروع کرنا آسان کام ہے کیا؟ جو راستے تسی لنگ آئے ان پر سے گزر کر واپس شروع ہو جانا سوکھا کام ہے کیا؟ اس نے رضوان الحق کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ رضوان الحق نے جھرجھری لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کتنا اوکھا کام ہے جی یہ، کھاری نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ سعدیہ آج کل یہی اوکھا کام کر رہی ہے، پھر سٹارٹ سے اپنے راستے سیدھے کرنے پر لگی ہوئی ہے جی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اسے رہنمائی ملنے لگی ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اگرچہ رضوان کو کھاری کی اس محمل سی بات کی پوری طرح سمجھ نہیں آئی تھی، پھر بھی وہ اسے تسلی دینے کی خاطر بولا۔ اس کی اچھی بات میں کھاری تو مفتے میں مارا گیا نا جی۔ کھاری نے سر جھٹکا۔ نہ میں رہا نہ اس دا بندہ، ایک اور محمل بات۔ کیوں، خیر تو ہے نا؟ رضوان گھبرا کر بولا۔ کیا وہ تمہیں چھوڑ گئی ہے؟ نہیں، کھاری نے سر ہلایا۔ ابھی تو نہیں چھوڑا پر لگتا ہے چھوڑ جائے گی۔ میں کل بھی اس کے قابل نہیں تھا، آج تو اور بھی ناقابل ہو گیا ہوں۔ وہ بھول بھلیکے میرے سینے نال آ لگی تھی، اب جب اسے اپنا سیدھا راستہ نظر آیا تو میرا سینہ اور اینٹ گارے کی دیوار ایک برابر ہو جائے گی۔ آپ ہی بتاؤ بھلا، اینٹ روڑے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کوئی کب تک کھڑا رہ سکتا ہے؟ کھاری نے سوال کیا۔ جنہیں تحفظ اور سایہ درکار ہوتا ہے ان کو بعض اوقات دیوار بھی کافی ہوتی ہے سہارا لینے کے لیے میرے بھائی، رضوان نے کہا۔ نہیں رضوان الحق بھائی، کھاری نے سر ہلایا، یہ بس کہنے کی باتیں ہیں۔ دیکھو جب تک تم مجھے تفصیل سے سیدھی اور مکمل بات نہیں بتاؤ گے مجھے شاید سمجھ نہ آئے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے، رضوان نے کہا۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مسئلہ ہوا کیا ہے، پر مسئلہ ہے ضرور، کھاری نے فلسفیوں کے سے انداز میں سر ہلا کر کہا۔ اصل میں بھائی رضوان الحق، کنفیوژن بڑا ہے۔ اس نے رضوان کی طرف دیکھا۔ میں پہلے سمجھتا تھا کلہ میں ہی کنفیوز ہوں، پر اب لگتا ہے ہر بندہ ہی کنفیوز ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو سعد بہو یاد ہے؟ اس نے رضوان سے پوچھا۔ وہ جو تمہاری شادی پر آئے تھے اور جن کی آواز بہت اچھی تھی، رضوان نے کہا۔ ہاں وہی، کھاری نے سر ہلایا۔ کتنے اچے بندے ہیں وہ، پیسہ بھی ہے، عزت، نام، سب کچھ۔ مجھے لگتا تھا اچے ہی نہیں سچے بندے بھی ہیں وہ، نہ غم، نہ کوئی فکر، نہ فاقہ پڑنا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سر ہلایا۔ میں نے کہا نا ہر بندہ ہی کنفیوز ہے۔ مہنور باجی نے بہن جی نو دسیا کہ سعد صاحب کی والدہ کدھرے گواچ گئی ہیں، وہ ہر طرف اپنی ماں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اس نے رک کر اپنی بات پر رضوان کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی۔ پر کنفیوژن اتنا زیادہ ہے کہ شادی کے دنوں میں کتنی بار بہن جی کو انہوں نے دیکھا اور سمجھ نہ سکے کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں جو جنگلوں بیابانوں میں، میلوں ٹھیلوں میں، بازاروں میں، پہاڑوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں، جہاں ملنے کی آس ہوتی ہے وہاں پوچھتا پھرتا ہوں، میری منزل تو میرے سامنے کھڑی ہے، بس ایک قدم آگے بڑھاؤں تو سراغ تو سامنے ہے، پر ستیہ ناش جائے اس کنفیوژن کا۔ عقل کا پردہ ادھی انچی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔ ادھر بہن جی تڑپتی رہ گئی، ادھر سعد باؤ صاحب گڈی کا اسٹیئرنگ سنبھال کر یہ جا وہ جا۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو بھائی افتخار؟ اب کہ رضوان الحق کو لگا جیسے کھاری کے دماغ میں کچھ خرابی ہو گئی تھی جو وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ اور ٹھہرو جی، میں آپ کو سناتا ہوں ساری تفصیل۔ کھاری کو خود بھی محسوس ہوا کہ وہ رضوان کو کوئی راز کی بات بتانے کی بجائے کنفیوز کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر رضوان کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ کمرے کے درمیان اکیلے کھڑے تھے۔ اس کمرے میں آنے سے پہلے وہ 2 دن اس شش و پنج میں رہے تھے کہ انہیں ادھر آنا بھی چاہیے یا نہیں۔ شش و پنج کی یہ کیفیت بھی نہ جانے کتنے عرصے کے بعد ان پر وارد ہوئی تھی، ورنہ وہ اپنے معاملات میں پر یقین اور اٹل رہتے تھے کہ ایک کے علاوہ کوئی دوسری سوچ ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی تھی۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ کمرے کے درمیان کھڑے کھڑے انہوں نے سوچا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔
जैसे किसी इशारे, किसी सुराग, किसी सब्ज पत्ती को ढूंढते हैं जिसको पाने पर वो अपनी तलाश में आगे बढ़ सकें। सामने की दीवार पर एक पोर्ट्रेट साइज तस्वीर मौजूद थी, लेकिन वो दानिस्ता उस तस्वीर से नजरें चुरा रहे थे। वो उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ही उस तस्वीर पर उनकी नज़र पड़ी, उनका चढ़ाया आहनी खोल आन की आन में टूट जाएगा। और यह भी कितनी अजीब सी बात है कि जब से वो बड़ा हुआ है, मैं पहली बार उसके कमरे में आया हूँ। मुझे इल्म ही नहीं है कि इतने बरसों में उसके कमरे का इंटीरियर कितनी बार बदला। किसने इंतखाब किया और जिसने इंतखाब किया उसका ज़ौक़ कैसा है। उन्होंने सोचा, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा है वही इतने फासलों पर खड़ा रहा और मैं फासले के उस तरफ खड़ा ही नज़रों की प्यास बुझाता रहा कि ताल्लुक़ जैसा भी है वो नज़रों के सामने तो है ना। उन्होंने खिड़की पर बराबर किए हुए पर्दे हटाते हुए सोचा, कितनी बार इस खिड़की के करीब खड़े होकर उसने बाहर देखा होगा। उन्हें ख्याल गुजरा, शायद अक्सर या शायद कभी भी नहीं, लेकिन सोचना तो यह है कि वो आखिर क्यों भाग रहा है और भाग कर गया कहाँ है। वो वापस कमरे की तरफ मुड़े जहाँ खिड़की से पर्दा हटने के बाद रोशनी सी फैल गई थी। उन्होंने कमरे के फर्श, फ्लोर मैट्स, बेड, कुर्सियों, स्टडी टेबल और दीवार गिर वार्डरोब पर नज़र दौड़ाई। खैर, भाग तो वो जितना भी ले, जाएगा कहाँ। एक वक्त तो उसे हाथ आना ही है। वो साद के गायब हो जाने पर खुद को खुद दिलासा देने में मशगूल थे, लेकिन उनका दिल किसी अनहोनी के होने की गवाही दे रहा था। उनकी इत्तला के मुताबिक वो दुबई से अगली फ़्लाइट पर स्पेन चला गया था। स्पेन में उनके चंद बंदे उसका पीछा करने के लिए हरकत में आ चुके थे, लेकिन वो उसके प्लान पर शशदर थे। उसने उन्हें महसूस भी नहीं होने दिया और एक रात में उन्हें चकमा दे गया। उन्हें रह रहकर नाश्ते की मेज़ पर होने वाली आखिरी गुफ्तगू याद आ रही थी। वो मानी खैज बातें कर रहा था और वो उसे जानबूझकर तरह दे रहे थे। उन दोनों के दरमियान ऐसी मानी खैज बातें और एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू के पॉइंट स्कोर करने का सिलसिला अरसे से जारी था। उस रोज़ भी वो उसे मामूल का हिस्सा जानकर महजूज हो रहे थे। उनका ख्याल था वो इब्राहिम के हाथों पकड़े जाने पर तपा हुआ था, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा था जिनसे उसका गुस्सा और रद्दअमल झांक रहा था। वो नहीं समझ पाए थे कि वो उनसे फ़रार हासिल करने की ठान चुका था। वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो अभी तक पूरी तरह समझ नहीं सके थे, लेकिन यह हकीकत थी कि वो फ़रार हासिल करना चाह रहा था और हासिल कर चुका था। कैसी गैर फितरी ज़िंदगी गुजारी हमने। वो शल होते हुए जहन के साथ स्टडी टेबल की कुर्सी पर बैठ गए। गुर्बत में फासले, फासलों में गुर्बत, ऊपर ऊपर से एक दूसरे को जाना। कभी दिल के अंदर झांकने की कोशिश ना उसने की ना मैंने, और ऐसा इसलिए हुआ कि मैं खौफज़दा था। मेरा अंदर नज़रें चुराता था। जो कभी इस खास सतह से आगे बढ़कर उसने कुछ पूछ लिया तो क्या मैं खुद को जस्टिफाई कर पाऊँगा? क्या मैं उसको वो वजाहत दे पाऊँगा जो मैं आज तक खुद को नहीं दे पाया? क्या मेरे इकरार और मेरे इनकार मुझे उसके सामने एक कटहरे में ना ला खड़ा करेंगे जहाँ जीरा होगी और अपनी सफाई में कहने के दलाइल, मगर क्या वो दलाइल काबिल कबूल होंगे? क्या वो उस गहराई तक जा सकेगा जो हालात के रुख मोड़ सकती है? उन्होंने गर्दन पीछे करते हुए सर कुर्सी की पुश्त से टिकाया। शायद नहीं, इस शायद नहीं के खौफ नहीं तो फासलों को कुर्बतों में ढलने नहीं दिया। उन्होंने सर उठाकर यूं झटका जैसे अपने ही नज़रिए से मुत्तफिक ना हो। और अब जब उसकी नाश्ते के टेबल वाली गुफ्तगू याद करता हूँ तो वहम आता है कि उसके फ़रार का ताल्लुक़ उन्हीं बातों से है जो एक ख़ास सतह से पार की हैं। अगर सिर्फ किसी एक इशारे का नतीजा ये फ़रार है तो पूरी दास्तान का रद्दअमल क्या होगा साहिबजादे की तरफ से। उन्होंने बेध्यानी में स्टडी टेबल की दराज खींचकर बाहर निकालते हुए सोचा। बेध्यानी में बाहर निकली दराज में उनके लिए क्या मौजूद था, उसे बाहर निकालते हुए वो सोच भी नहीं सकते थे। इशारे थे, सब्ज़ बत्ती थी। वो उसमें मौजूद सुराग इशारों और सब्ज़ बत्ती को देखने में यूं महव हुए कि उन्हें वक्त गुजरने का ज़रा सा भी एहसास नहीं हुआ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? सीमी आंटी ने घबराए हुए अंदाज में कहा। क्यों आए रोज़ हमें तफ्तीश के लिए सामने बिठा लिया जाता है? साद सुल्तान कहाँ चला गया है जो हमसे बार बार पूछा जाता है कि बताएं वो किधर है? सीमी आंटी की आवाज़ लर्ज़ रही थी और अच्छे खासे खुशगवार मौसम में भी उनकी पेशानी पर पसीना चमक रहा था। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद उन्होंने मतवाहिश नज़रों से सारा को देखा, जो चेहरे को हाथ पर टिकाए खामोश बैठी खला में कुछ देखे चली जा रही थी। सारा, उन्होंने उसका बाजू झंझोड़ा, क्या तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? क्या तुम ज़रा सा भी परेशान नहीं हो रही? परेशान होने या परेशानी दिखाने से क्या फ़र्क पड़ेगा सीमी आंटी? सारा ने चेहरा हाथ के स्टैंड से निकालते हुए उनकी तरफ देखा। अभी तो सूरत हाल ही समझ में नहीं आ रही है। क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या पता है हमें? यही तो मैं कह रही हूँ, सीमी ने झंझलाकर कहा।
تم نے اس روز اس سے کیوں قرید کر نہیں پوچھا کہ وہ جو تمہیں بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈ اور ATM کی تفصیل سنا رہا تھا تو کیوں سنا رہا تھا؟ تم نے تو اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس روز وہ اتنے رف حلیے میں کیوں تھا؟ میں نے ہاتھ کی چوٹ کا پوچھا تو ہنس کر ٹال گیا۔ اس کے ہر انداز میں اس روز کچھ غیر معمولی تھا، لیکن تم نے نوٹ کیا نہ مجھے کچھ پوچھنے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے مجھے میرے کسی ایسے سوال کا جواب دیتا جو ہم سے باہر اس کی جنرل زندگی سے متعلق ہوتا؟ اس نے سوال کیا۔ ہمارے لیے ہمارے سامنے اس کا صرف ایک ہی روپ نمایاں ہے، اس نے بلند آواز میں کہا، نیکی کے فرشتے کا روپ۔ اس سے آگے وہ کیا ہے، اس کے علاوہ وہ کون ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ پھر اس سے کیا سوال کرتے آخر ہم؟ تو پھر اتنا تو سوچو کہ آئندہ کیا ہوگا۔ سیمی آنٹی کے سامنے مستقبل کسی خوفناک بھوتنے کی طرح ناچ رہا تھا۔ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ فلیٹ، یہ سامان۔ انہوں نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ زندگی گزارنے کے تمام وسائل۔ ان کے چہرے پر وحشت دوڑنے لگی۔ ساتھ تو کہیں چلا گیا، وہ تو رابطے میں بھی نہیں۔ سوچو کیا کریں گے؟ حیرت ہے سیمی آنٹی، یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ سارا نے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ساتھ کے یوں چلے جانے پر آپ کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سیمی آنٹی اسی طرح وحشت زدہ چہرے کے ساتھ اینک کے شیشوں کے پیچھے سے اپنی گول گول آنکھیں گھماتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو وہ دن شاید بھول گیا۔ سارا کے لہجے میں تلخی اتری۔ وہ گفتگو بھول گئی۔ مجھے اس گفتگو کا ایک ایک لفظ یاد ہے، کیونکہ آپ کی اس گفتگو نے ہی مجھے باغ عدن سے دشت ظلمت میں لا پھینکا تھا۔ یاد کریں ذرا۔ اس کے لہجے کی تلخی بڑھی۔ آپ نے کہا تھا ساتھ تمہاری زندگی میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اور جب وہ چلا گیا تو سوچو تم کیا کرو گی۔ سارا کا لہجہ تلخ سے تلخ تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مبارک ہو آپ کو، پھر اس نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ آپ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ وہ مبارک وقت آن پہنچا ہے جب سعد ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آنسو روکنے کے لیے لمحہ بھر کو سر جھکایا۔ مگر آپ کو کیا فکر؟ آپ کے تو دونوں ہاتھ سلامت ہیں، اور ان دونوں ہاتھوں کو کام کرنے کی عادت بھی ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آپ جائیے، جا کر کروشی اور اون سلائی کے شاہکار بنا کر بیچیے، سلائی کڑھائی کر کے گزارا کیجیے۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ اس کے بجائے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ سارا اب تمہارا کیا ہوگا؟ اس نے بتانے کے سے انداز میں اس جملے کا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ۔ اس نے اپنے کمزور ہاتھ میز پر پھیلائے جن پر نسیں ابھری ہوئی تھیں اور جن کی ہتھیلیوں کا رنگ زرد تھا۔ اور میری ٹانگیں۔ اس نے میز کے نیچے سے اپنی ٹانگیں باہر نکال کر پھیلائیں۔ معذور ہیں، کمزور ہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی مجھے ساتھ کے یوں چلے جانے پر یہ غم نہیں ستا رہا کہ آگے میرا کیا ہوگا۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ میرا دل یہ سوچ کر کٹا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا جو اس کے اپنے اس کو ڈھونڈنے یہاں چلے آئے۔ میرا ذہن یہ سوچ سوچ کر معاف ہو رہا ہے کہ وہ نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ اس روز جب وہ یہاں آیا تھا تو کتنا ٹوٹا ہوا اور دکھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی باتیں بے ربط تھیں اور معنی خیز بھی۔ مجھے ان کے معنی سمجھ میں نہیں آئے تھے، اور اس روز سے نہ جانے میرا دل کیوں اس خدشے میں تھا کہ اب شاید ہی میں کبھی اسے دیکھ پاؤں۔ سیمی آنٹی سارا کی یہ حالت دیکھ کر اپنی پریشانی بھول گئیں۔ مجھے اس وقت سوائے اس کے غم کے کوئی اور غم یاد نہیں سیمی آنٹی۔ اب اس کی آواز پست ہونے لگی۔ وہ جو دنیا کے لیے پیسے والا آدمی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اور بہت ہے۔ اس نے سیمی کو طنز سے دیکھا۔ مگر مجھے اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ دل والا آدمی ہے۔ اس کے پاس دل ہے اور بہت بڑا ہے۔ وہ ہے جس کی آمد میرے لیے زندگی کا پیغام اور جس کی رخصت اس کی دوبارہ آمد کی امید دیتی رہی ہے۔ اب جس کے یوں چلے جانے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے زندگی رخصت ہوئی، صرف سانسیں باقی ہیں۔ سیمی آنٹی پھٹی پھٹی نظروں سے سارا کو دیکھ رہی تھی۔ باقی رہا زندگی گزارنے کا معاملہ اور آئندہ آنے والے وقت کا انتظام۔ وہ سانس لینے کے وقفے کے بعد بولی، تو میں نے کہا نا، وہ صرف پیسے والا نہیں دل والا آدمی ہے۔ پچھلے ایک عرصے سے وہ مجھے خود اپنے آپ پر انحصار کرنے کے سبق یوں ہی نہیں پڑھا رہا تھا۔ اس نے سیمی آنٹی کی طرف دیکھا جس نے اس کے یوں دیکھنے پر شرمساری سے سر جھکا لیا۔ یہ جو میرے ہاتھ کام کرنے لگے ہیں اور میری ٹانگیں چلنے لگی ہیں، ان کو کس نے کام کرنے اور چلنے کا حوصلہ دلایا؟ میں تصویروں میں رنگ بھرنے سے شروع ہو کر سوئی دھاگے کے کام تک کس کے کہنے پر پہنچی؟ اسی دل والے کے کہنے پر جس کے پاس دل ہے اور بہت بڑا دل ہے۔ یوں ہی تو وہ مجھے اس روز بینک اکاؤنٹس، ATM اور کریڈٹ کارڈ کی تفصیل لکھ کر نہیں دے گیا۔ اس نے سر جھٹکا۔ لیکن ان بے حقیقت چیزوں کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت مجھ سے نظریں ملانے کو میرے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ وہ نہیں ہے سیمی آنٹی، وہ کہیں نہیں ہے۔ اس نے اب اپنے آنسوؤں کو روکا نہیں، انہیں بہنے دیا۔ آپ لے لیں وہ سب تفصیلات آپ لے لیں، اکاؤنٹ، کارڈز، پیسہ سب آپ لے لیں۔
یہ جانے بغیر کہ وہ پیسہ اس نے مجھے کس مد میں دیا، زکوٰۃ کی مد میں یا خیرات کی مد میں۔ اسے اس وقت تک استعمال کر لیں سیمی آنٹی جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے بولی، روزگار کا غم میرا روگ نہیں ہے، اس کی جدائی کا غم منانے دے مجھے، وہ جو کہیں نہیں ہے، وہ جو کہیں گم ہو گیا۔ سیمی آنٹی سارا کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، وہ اپنی وقتی پریشانی بھول بیٹھی تھی۔ ابھی یہ صرف اس کے نہ ہونے کا غم منا رہی ہے، یہ اس بات سے بے خبر ہے کہ ساتھ کے لواحقین جو اسے ڈھونڈتے ہم تک آ پہنچے ہیں، وہ ہمارے اس کے ساتھ تعلق کی نوعیت کے بارے میں کتنے مشکوک ہو رہے ہیں۔ جہاں دیدہ سیمی آنٹی کی سوچ سارا سے بالکل مختلف سمت میں سفر کر رہی تھی۔ انہیں رہ رہ کر سعد کے متعلق سوال کرتا وہ گول مٹول لڑکا یاد آ رہا تھا جو یہ ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا کہ وہ دونوں یقیناً جانتی تھی کہ سعد کیوں اور کہاں گیا تھا، کیونکہ آخری بار اس نے سعد کو انہی کے فلیٹ کے نیچے پکڑا تھا، اور اگر وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے تو یہ فلیٹ، یہ اکاؤنٹ اور یہ پلاسٹک منی سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، پھر کھلا آسمان ہوگا اور ہم ہوں گے۔ یہ تو 100% درست بات ہے کہ میں اپنے جینے کا سامان کر سکتی ہوں، مگر تمہارا کیا ہوگا سارا؟ سیمی کے دل میں سوال اٹھ رہے تھے، کیا مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ کسی کے سہارے کے بغیر تمہارا بوجھ اٹھا سکوں؟ وہ سوچ رہی تھیں۔ اس نے کمرے میں روشنی کا کوئی ذریعہ آن نہیں کیا تھا، وہ دوپہر سے صوفے پر ٹانگیں سمیٹے اپنے سامنے میز پر رکھی ان چیزوں کو دیکھے چلی جا رہی تھی جو اسے کوریئر کے ذریعے موصول ہوئی تھیں۔ دوپہر گزری، سہ پہر نے سورج کا رخ بدل لیا، پھر شام کے سائے اترنے لگے اور کمرے میں روشنی کم ہونے لگی۔ روشنی کم ہوتے ہوئے تاریکی میں بدلنے لگی، لیکن اس کی ساکت نظریں میز پر رکھی ان چیزوں سے نہیں ہٹی۔ پھر کمرے کے دروازے کے اوپر لگی اطلاعی گھنٹی بجنے لگی۔ گھنٹی کی اس آواز نے اس کے ذہن کو چونکایا، لیکن یوں ہی بیٹھی رہی۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور اس کی آواز اس کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگی تھی۔ مجبوراً اسے اپنی نظریں اس جگہ سے ہٹانی پڑیں اور اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ اوف، کیا مصیبت ہے، وہ بلند آواز میں چلائی اور تیز قدموں سے باہر چلی گئی۔ کون ہے؟ بلند اور غسیلی آواز ساکت فضا میں پھیلی۔ دودھ لے لیں میڈم، اور دودھ کا بل بھی دے دیں، آج ڈیو ڈیٹ ہے بل کی، باہر سے آواز آئی۔ اگر تم آج بل نہ لیتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ اس نے گیٹ کھول کر اسی درستی سے کہا۔ ملک شاپ پر پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں میڈم، وہ انتظار نہیں کرتے، سامنے کھڑے لڑکے نے جواب دیا۔ وہ ان میڈم صاحبہ کے غصے اور درستی سے واقف تھا، لہٰذا اس رویے سے بالکل بھی نہیں گھبرایا۔ اس وقت میرے پاس گھر میں کیش بالکل نہیں ہے، کل لے لینا، اس نے دودھ کے پیکٹ پکڑتے ہوئے اسی درستی سے کہا جو اس کی عمومی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں میڈم، پیسے تو مجھے لے کر ہی جانے ہیں، لڑکا تحمل سے بولا۔ اس کے لیے ایسے بہانے روزمرہ کا معمول تھے۔ وہ کچھ دیر غصے میں پھنکارتی شعلہ بار نظروں سے لڑکے کو گھورتی رہی اور پھر زور سے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ 7 منٹ کے بعد گیٹ پر واپس آ کر اس نے پیسے سچ مچ لڑکے کے منہ پر مارتے ہوئے بلند آواز میں اسے دفع ہو جانے کو کہا تھا۔ تھینک یو میڈم، ہیو اے نائس ایوننگ، لڑکے نے اپنی پی کیپ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور واپس مڑ کر اپنی موٹر بائیک سٹارٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ٹھا کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ میڈم کے گیٹ بند کرنے کا انداز تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر مسکرایا اور بائیک کی سیٹ پر بیٹھ کر اسے سڑک کی طرف موڑتا اپنی اگلی منزل کی طرف چل پڑا۔ اوفو، دنیا انسان کو تنہا رہنے اور تنہا ہی زندگی کیوں نہیں گزارنے دیتی؟ اس نے بلند آواز میں خود کلامی کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا جس پر ننھے ننھے ستارے جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ اسی لیے تو میں اپنی ذات کے دروازے بند کیے سب سے چھپ چھپا کر بیٹھی تھی کہ نہ کسی کو میرا پتہ معلوم ہو، نہ کوئی آئے اور دستک دے۔ اس کے چہرے کے نقوش غصے کے مارے بگڑنے لگے تھے۔ برا ہو اس دوستی کا جس نے لوگوں کو میرے راستے دکھا دیے۔ اس کا دماغ الٹنے لگا۔ ہو گیا نا سب پھر سے درہم برہم۔ میز پر رکھی چیزوں پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ لگ گئے سراغ، اوپن ہو گئے سب کلوزڈ چیپٹرز، جیسے میں نے اپنی پہیلی انعامی معاملے میں چھپوائی تھی کہ جو بوجھ لے گا اسے انعام ملے گا۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے ان چیزوں کو گھورا۔ نہیں چاہیے مجھے کوئی کلو، نہیں چاہیے مجھے کی ورڈز، نہیں چاہیے مجھے گمشدہ پتے اور ان پتوں پر موجود حقیقتوں کا سامنا۔ آگے بڑھ کر میز پر رکھی چیزوں کو ہاتھ مار کر ادھر ادھر گراتے ہوئے وہ بلند آواز میں چلائی تھی۔ اس کے ہاتھ مارنے سے کچھ چیزیں قریب ہی اور کچھ دور جا گری تھیں۔ گرنے والی چیزوں میں دیسی باداموں کا ایک پیکٹ بھی تھا جو فرش پر گرنے کی چوٹ کھاتے ہی پھٹ گیا تھا اور اس میں موجود بادام ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ اس پیکٹ پر چسپاں پرچی پر سیاہ روشنائی میں ایک دلچسپ عبارت درج تھی۔ آپ کی بے لوث میزبانی کا افسانہ دیسی بادام، یقین جانیے بادام گو دیسی ہیں، کوتاہ قامت اور ناقابل اعتنا، لیکن اصلی ہیں، اس لیے کہ اپنے ہیں، خالص اپنے۔ وہ اس عبارت کو پڑھ چکی تھی اور شاید اس کا مفہوم بھی سمجھ چکی تھی،
لیکن وہ اسے نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے سفید اور سیاہ امتزاج والے گھنگریالے بالوں والا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنی کہانی سنائی بھائی افتخار، اور تمہاری کہانی تم سے سنی۔ اب بتاؤ کس کا بوجھ زیادہ ہے، کون زیادہ خوار ہوا؟ اس بگول تے کچھ نہ بول، کھاری نے تعصب سے سر ہلایا۔ جس کو فرولو وہی دکھی، جس نو سنو وہی سچا۔ بھائی رضوان الحق، میں نے کہا تھا نا، بڑا ہی کنفیوژن ہے۔ ہر کوئی کسی دوسرے کی تلاش میں لگتا ہے۔ میری اور تمہاری کہانیوں کے سب کردار بھٹکتے پھرتے اور خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ رضوان نے سر اٹھا کر خود پر جھکی درخت کی شاخوں کے چھدرے پتوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دن بھر کے حبس کے بعد آسمان پر بادل جمع ہو رہے تھے، ہلکی ہوا چلنے لگی تھی جس کے ساتھ درخت کے پتے بھی آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ سچ آخیا رضوان بھائی، کس کا سرا کس سے جا کر ملتا ہے کون جانے، کھاری نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے تئیں اپنی ذات کو دکھ بیان کرنے بیٹھا تھا، مگر رضوان کی داستان سن کر اسے لگ رہا تھا وہ اس سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ کم از کم اس کے سر پر اور کسی کا نہ سہی چودھری سردار کا سایہ تو تھا ہی۔ تم ایک کام کرو بھائی افتخار، رضوان نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے کھاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چنگے ہی رہتے ہیں یہ جاپانی اور چینی گڈے۔ کھاری کو اس کی چھوٹی آنکھیں اور چھوٹی سی چپٹی ناک دیکھ کر خیال آیا۔ شکلوں سے بہت معصوم لگتے ہیں، بھاویں اندر سے کتنے ہی مکار کیوں نہ ہو۔ اسے اپنے ہی خیال پر ہنسی آنے لگی۔ ہاں جی کیا کام؟ وہ اس بے اختیار ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے رضوان سے پوچھنے لگا۔ لگتا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں بعد ہنسا ہوں، اسے خیال آ رہا تھا۔ فوراً سے پہلے اپنی بہن جی اور سعد صاحب کی ملاقات کا انتظام کرو، یہ بہت ضروری ہے بھائی، کوئی بچھڑا ہوا تو کسی سے ملے نا ہماری داستانوں میں، رضوان نے سنجیدگی سے کہا۔ کتنے چھوٹے چھوٹے بال ہیں اس کے، کھاری بے دھیانی سے رضوان کی بات سنتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ مشین ہی پھروا رکھی ہے بیچارے نے، لگتا ہے گھاس اگی ہوئی ہے نکی نکی۔ میری بات غور سے سن رہے ہو بھائی افتخار؟ رضوان کو اس کی غائب دماغی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آہو جی، کھاری چونکتے ہوئے بولا۔ آپ کو بتایا تو ہے کہ مہنور باجی اسی ویلے واپس چلی گئی تھی سعد باؤ صاحب سے بات کرنے۔ تو پھر اب تک ان کی کوئی اطلاع تو نہیں آئی نا، رضوان نے کہا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ سعد صاحب کی کیا خبر ہے، بہن جی کے بارے میں سن کر ان کا کیا رد عمل تھا؟ نہیں جی، کھاری نے کان کھجاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آپ نے بتایا تو ہے میں نے سعدیہ والی بات، مجھے تو اپنی پڑ گئی تھی جی، میں نہ مانا بڑا برا پھنسا بھائی رضوان۔ سپنے دیکھنے کی عمر تھی پر کبھی دیکھے نہیں تھے۔ چودھری صاحب انگل سے پکڑ کر سپنوں کی دنیا میں لے گئے، ابھی پوری طرح دیکھے بھی نہیں تھے کہ دھکے نال جگا دیا کسی نے، وہ بے چارگی سے بولا۔ ضروری نہیں کہ بھیانک خوابوں کی تعبیر بھی بھیانک ہی ہو بھائی افتخار، کبھی کبھار خوابوں کی تعبیریں ان سے الٹ بھی ہوتی ہیں، رضوان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم اپنی بیگم کی واپسی کا انتظار کرو، واپس نہ آئے تو ہمت کرو اور جا کر اسے پوچھو کہ اس کا کیا ارادہ ہے۔ گو میں پڑے رہنے سے بہتر ہے انسان حقیقت سے نظریں چار کر لے۔ کوئی آسان کام بتاؤ رضوان بھائی، حقیقت نال نظریں چار کر لو، واہ جی واہ، کھاری نے اس کی بات دہرا کر کہا۔ پہاڑ تے چڑھ کر دوسرے پاسے اترنا آسان کام ہے، حقیقت نال نظراں ملانا بڑا اوکھا کام ہے میرے بھائی۔ تو کیا پھر یوں ہی ادھر ادھر چھپتے پھرو گے، خود سے بھی اور لوگوں سے بھی؟ رضوان نے اب کے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ کیا فائدہ ہوگا اس چھپن چھپائی کا؟ ایک نہ ایک روز تو حقیقت تمہارے سامنے کسی کونے سے نکل کر آ کھڑی ہوگی۔ کھاری خاموشی سے سر جھکائے زمین پر اگے سبزے پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اتنے بزدل ہو تو اسے کس برتے پر ہلاشیری دے رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر بننے کی تیاری کرے، تم اس کے چوکیدار بن جاؤ گے۔ کھاری نے کچھ گیلی کچھ سوکھی زمین سے چند بوٹیاں نوچ کر اکھاڑ پھینکی۔ خزانے کا چوکیدار بننا آسان کام ہے کیا؟ رضوان نے اس کا بازو ہلا کر کہا۔ 10 دفعہ دل بے ایمان ہوتا ہے بندے کا، دیکھنے والا کوئی نہیں، چرانا نہیں تو خزانے کو ہاتھ لگا کر ہی دیکھ لیا جائے کہ یہ ہوتا کیسا ہے۔ بس ہاتھ لگانے سے پہلے ہی خزانہ خزانہ ہوتا ہے بھائی رضوان، ہاتھ لگا لو تو خزانے کی ڈھیری بھی مٹی ہو جاتی ہے۔ پیروں کے بل اکڑو بیٹھے کھاری نے خوتروں بوٹیوں کا ایک اور گچھا اکھاڑتے ہوئے کہا۔ خیر ایسا بھی نہیں ہے، رضوان نے کہا، سونے کی کچھ ڈھیر ہاتھ لگانے سے کندن بھی بن جاتے ہیں۔ بڑیاں اونچیاں باتیں نہ کرو بھائی صاحب، میری سمجھ میں کتابوں کی باتیں کہاں آتی ہیں، سمجھنے کی کوشش نہ ہی کرو تو بہتر ہے، بس بھابھی کی واپسی کا انتظار کرو، رضوان نے کہا۔ یہ راستہ دیکھ رہے ہو آپ؟ کھاری نے نظر کے سامنے پھیلے ایک راستے کی طرف اشارہ کیا جو کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں کی شکل میں بل کھاتا سیدھا ہوتا مڑتا پھیلا تھا۔ یہ راستہ آگے جا کر مسجد کے پاس سے گزر کر کھبے مڑتا ہے اور پھر مولوی جی کے گھر تک چلا جاتا ہے، اس نے راستے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
کوئی بڑا لمبا راستہ نہیں ہے جی، پر آج کل لگتا رستہ نہیں، اے بندہ چلنے لگے تو ختم ہی نہیں ہوگا، سانس چڑھ جائے رستہ نہ مکے۔ یہ راستہ نہیں ہے بھائی افتخار، انتظار کی کیفیت ہے جو تمہیں تھوڑا سا فاصلہ میلوں پر پھیلا نظر آ رہا ہے۔ رضوان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اس کیفیت سے واقف ہوں کیونکہ میں انتظار ہی نہیں کر رہا، معجزے کا بھی منتظر ہوں، اور میرے سامنے تو نہ کوئی راستہ ہے نہ منزل، بس سراب ہی سراب ہے۔ وہ شاید خود سے مخاطب تھا، اسی لیے کھوئے کھوئے انداز میں بول رہا تھا، مگر تم فکر مت کرو، تمہارے پاس راستہ بھی ہے، منزل بھی، بس مقدر کو نظروں کی اوٹ سے نکل کر سامنے آنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نیک لوگوں کے مقدر ایک عرصے کے انتظار کے بعد جب یاوری کرتے ہیں تو اگلے پچھلے کئی ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ آسمان سے جمع ہوئے گہرے بادلوں سے ٹپکی پہلی بوند کھاری کے چہرے پر گری۔ اوئے اندر چلو، بادل برسنے لگا ہے۔ پہلی بوند کے احساس نے کھاری کے اندر ایک عجیب سی سرشاری بھر دی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح چیخ کر بولا اور رضوان کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتا ہوا فارم ہاؤس کی طرف آ گیا۔ جیتے میرا مقدر اچھا ہوا تو پھر بھائی رضوان الحق، ہم مل کر تمہارا معجزہ بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ویسے اس کا نام بڑا عجیب سا ہے بھائی۔ فارم ہاؤس تک پہنچتے پہنچتے وہ دونوں اچھے خاصے بھیگ چکے تھے۔ کھاری نے اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے ہنس کر رضوان کو یقین دلایا۔ تم ساس صاحب اور بہن جی کی فکر کرو پہلے، رضوان نے اپنے سر پر ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، کھاری نے سر ہلایا اور سر جھکا کر مسکرایا۔ لو دسو بھلا، پریا رانی بھی کسی لڑکی کا نام ہوتا ہے؟ وہ دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ جاپانی گڈے بھی پیار کے نام جاپانی زبان میں ہی نکالتے ہیں۔ نام بھاویں پروین اختر ہو اس کا، پیار نال بلاؤ پریا رانی۔ اسے بلا وجہ ہنسی آئے چلی جا رہی تھی۔ چلو شکر ہے تم مسکرائے تو، رضوان نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میرا خیال ہے موسم بھی موڈ بدل ڈالتا ہے انسان کا۔ میرے جے بندے کا تو دل کا بوجھ نکل جائے تو وہ مسکرانے لگتا ہے۔ کھاری مسکرایا۔ آپ میرے بلانے پر آ گئے، میرے دل کی سن لی، میں بھلا چنگا ہو گیا۔ بڑے خوش قسمت ہو بھائی، اتنی جلدی بھلے چنگے ہو جاتے ہو۔ چلو آپ کہتے ہو تو ہو خوش قسمت۔ کھاری نے سر ہلایا۔ آؤ آپ نے اسٹڈ دکھاؤں۔ اسٹڈ؟ رضوان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اسٹڈ نہیں سمجھتے؟ کھاری نے بے یقینی سے کہا اور پھر ہاتھوں میں فرضی باغیں پکڑ کر بازو ہلاتے ہوئے منہ سے آواز نکالی، ٹگا ٹگ ٹگا ٹگ، گھوڑے والا فارم۔ او اچھا، رضوان نے سمجھ میں آنے پر کہا۔ تمہارے چودھری صاحب کو چاہیے 2-3 شیر بھالو چیتے بھی رکھ لیں اور اپنا سرکس کھول لیں۔ سرکس ہی تے لگا ہے چاروں طرف، کھاری نے ہنس کر کہا۔ کوئی دیکھے تے تالیاں بجائے نا۔ کبھی کبھی تم سادگی میں بھی بڑی گہری بات کر جاتے ہو بھائی افتخار، رضوان نے کہا اور کھاری کے پیچھے چل دیا۔ طیفے نے سنا ہے قسم کھا لی ہے۔ اچھا، کس بات کی؟ میرے منہ میں خاک پڑے، سنا ہے کہتا ہے اس بن بارات کے دلہے کی گردن اتار کر رکھ دوں گا۔ ارے واہ، لیکن گردن اتار کر رکھے گا کہاں؟ آپ مذاق سمجھ رہے ہو جی، طیفے نے سنا ہے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائی، جو کہتا ہے پورا کر کے رہتا ہے۔ تو گردن میری اترنے جا رہی ہے، آنسو تمہارے بہنے لگے، ٹانگیں بھی لگتا ہے کانپ رہی ہیں۔ تو ایسی باتیں سن کر میں جھومر لگانے لگوں اور لڈی ڈالوں کیا؟ ٹانگیں تو دہشت کے مارے کانپ رہی ہیں۔ اچھا تو پھر تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ ادھر زیادہ آنا جانا بند کر دیں جی، دشمن کے ارادوں پر آگ برسے پر آپ کی جان کی سلامتی چاہیے۔ ارے بھائی میں آنا جانا کیسے بند کر دوں؟ یہاں میری بیوی رہتی ہے جو آج کل دوسرے جی سے ہے، اور کیا، اور یہاں تم رہتی ہو جو مجھے جھولیاں پھیلا پھیلا کر دعائیں دیتی ہو۔ تم کہتی ہو کہ مجھے بھاگ لگیں تو پھر دیکھ لو کیسے بھاگ لگے مجھے۔ کاروبار ایک دم اوپر جا رہا ہے، بس وہ فارغ ہو جائے خیر سے تو یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کے شملے کو اور بھی اونچا کرے، اللہ اونچے دروازوں اور کڑی دیواروں والے محل عطا کرے، اللہ ستے خیرہ رکھے جی، لیکن مجھے بڑی فکر ہے۔ اس کی تو حالت ہی ایسی ہے، اس کے سامنے میں یہ باتیں نہیں کر سکتی، لیکن آپ کو سمجھاتی ہوں، اپنی جان کی سلامتی کا لحاظ کریں، نہ آیا کریں ادھر زیادہ۔ اچھا اگر اتنا ہی خطرہ ہے اور حفاظت کا تردد ہو نہیں سکتا تو یہ پہلوان سراج سرفراز کیا کر رہا ہے ادھر؟ اس کی جیب میں 200-250 روپے کیوں جھونکے جاتے ہیں ہر مہینے؟ آگ لگے اس ناس پیٹے کو تو جی، مشٹنڈا 4 روٹیاں کھا کر بس ڈکار مارنے اور اپنے بڑے بڑے ہاتھ پاؤں پھیلا کر لیٹے لیٹے چارپائی توڑنے کو ادھر پڑا رہتا ہے۔ استغفراللہ، توبہ کرو، نمازی پرہیزگار بندہ ہے، اتنے برے برے الفاظ مت بولا کرو اس کے لیے۔ بولا نہ کروں تو اور کیا کروں؟ طیفہ لاٹر سامنے والے چوبارے پر کھڑا لال لال آنکھیں نکالے گریبان کھولے ادھر جھانکتا رہتا ہے دن بھر، اور یہ کم وقت سر نیچا کیے وضو کے لیے پانی اور کھانے کے لیے روٹی سالن مانگنے کے سوا کچھ کر نہیں سکتا۔ آپ کی زوجہ محترمہ بھی اپنے نام کی ایک خاتون ہے،
دل کی تسلی کو یہ مشٹنڈا ادھر بٹھا چھوڑا ہے، اناج کا دشمن، ہمیں تو گھر سے پڑ رہا ہے کمبخت۔ سنا ہے محلے والوں کو بھی اس کے ادھر پڑے رہنے پر اعتراض ہے۔ اعتراض نہ ہو تو اور کیا ہو، وہ تو کہیں گے ہی، اور ٹھیک ہی کہیں گے کہ دو جوان جہاں لڑکیوں کے گھر میں یہ باہر کا مشٹنڈا کیا کر رہا ہے، نہ محرم آگ لگنا۔ ہاں یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ آپ سمجھائیے اپنی زوجہ کو، اسے تو انگلی سے پکڑ کر نکال باہر کریں، اور خود آپ کے سامنے تو یہ لے میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ادھر آنا کم کر دیں۔ نہ بھائی، میں ادھر آنا نہیں چھوڑ سکتا، ہفتے کے شروع میں جب تک تمہاری دعاؤں کا کوٹا نہ سمیٹ لوں مجھ سے کاروبار نہیں ہوتا۔ میری دعاؤں کا تو بہانہ ہی ہے، اصل میں تو سرکار اپنی زوجہ کی منموہنی صورت اور میٹھی آواز سننے تشریف لاتے ہیں۔ کیا 16 آنے سیانی بات کی ہے تم نے؟ یاد کرو جب میں پہل یہاں آنا شروع ہوا تھا تو مجھ سے 10-20 روپیہ بخشش لے کر تم کتنی دعائیں دیتی تھی مجھے، اونچی شان اونچے بھاگوں کی۔ دیکھ لو تمہاری دعائیں لگ گئی مجھے۔ جس کی خاطر لطیفہ لاٹر گردنیں اتارنے کو باولا ہوا پھرتا ہے، وہ میرے عقد میں آ گئی۔ ہاں یہ تو ہے، مگر ہے بڑا خونی فیصلہ۔ طیفے جیسے بندے کو کیا فرق پڑتا ہے، ایک چھوڑ 10 گردنیں اتار سکتا ہے وہ، پہلے بھی کتنی ہی اتار چکا ہے اور پھر بھی کھلا پھرتا ہے۔ چلو تم دعا کرو یہ خیر سے فارغ ہو جائے، پھر نکلتے ہیں یہاں سے۔ میں نہ کروں گی دعا تو اور کون کرے گا؟ یہاں سے نکل چلیں گے تو اس مولوانوں کے لمڈے سے تو نجات ملے گی کم سے کم۔ بھئی تمہاری کیٹیگریز سمجھ میں نہیں آتی مجھے۔ تمہیں طیفہ لاٹر زیادہ برا لگتا ہے یا یہ سراج سرفراز؟ طیفہ برا نہیں لگتا، اس سے ڈر لگتا ہے مجھے، لیکن اس سراج سے تو ایک عجیب سی چڑ ہے مجھے۔ مگر آپ مجھے اس بار طیفوں سراجوں کی باتوں میں الجھا کر بچ نہیں سکتے۔ خیر سے لڑکا ہوا تو سچے سونے کے کنگن لوں گی میں، سچے سونے کے نہیں، سچی چاندی کے۔ ارے جائیں صاحب، بڑے کاروباری بنتے ہیں، سونے کو چاندی میں بدل دیا۔ جائیں ہم کچھ بھی نہیں لیتے، میرے لیے چاند جیسا لڑکا ہی بہت ہوگا۔ اوہ تم تو برا مان گئی۔ اچھا چلو سونے کے کنگن فائنل ہو گئے، اور بتاؤ؟ اور کچھ نہیں بتانا، اب خاموش ہو جائیں، آ رہی ہے آپ کی زوجہ، جو سن لی نا اس نے طیفے والی بات تو مار مار جوتوں کے فرش کر دے گی مجھے۔ تمہاری بولتی بھی اس کے سامنے بند ہوتی ہے۔ بھاگ لگے رہیں اسے، سلامتی ہو اس کی، اللہ شان اونچی رکھے اس کی، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ بھئی تمہارے اندر کی میراثن نہیں مرتی، جتنی مرضی کوشش کر لو تم ریفائن ہونے کی۔ مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے میرا بچہ تم پالو گی تو یہ جراثیم اس میں بھی ٹرانسفر کر دو گی۔ دیکھ لینا صاحب جی، وہ ماں باپ سے زیادہ مجھ پر پڑے گا، دن رات تو میں ہی ساتھ ہوں آپ کی زوجہ کے۔ جب ہی مجھے ڈر ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی بھاگ لگے رہیں گے، نعرے نہ مارنے لگے۔ میراثیوں کی سنگت میں رہنے والے میراثی نہ بنے تو بھی میراثی پن آ ہی جاتا ہے، ان سے بچ کر رہیے گا سرکار۔ بچ نہیں سکتا نا، تمہارے تیر دعا کا شکار ہو چکا ہوں، جب تک نہ لے لوں چین نہیں آتا۔ چپ، آ رہی ہے وہ، مار نہ کھا لینا کہیں۔ مجھے تم سے ایک شکایت ہے ابراہیم۔ انہوں نے میز پر رکھا کرسٹل کا پیپر ویٹ اٹھا کر ہاتھ میں گھماتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں اس پر پیشگی معذرت خواہ ہوں انکل۔ پوچھو گے نہیں کیوں؟ انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یقیناً اس کی کوئی ٹھوس وجہ ہوگی، ابراہیم نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ ان کی طرف دیکھنا چاہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس روز ان کے سامنے آ کر ان پر نظر پڑتے ہی اسے فوری طور پر ایک ہی خیال آیا تھا، وہ ان چند دنوں میں ہی اچانک بوڑھے اور کمزور لگنے لگے تھے۔ شاید انہوں نے بال ڈائی نہیں کیے، یا شاید انہوں نے صحت مند خوراک لینا چھوڑ دی، اس نے سوچا، لیکن نہ جانے کیوں پہلی بار کے بعد وہ اس پر دوبارہ نظر نہیں ڈال پایا۔ اسے لگا وہ جس بلال سلطان کو دیکھنے کا عادی تھا، اگر وہ بلال سلطان اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے تو وہ اس شخص کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا جو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی ہے جسے وہ بہت چاہتا ہے؟ وہ پوچھ رہے تھے، اور وہ ایک ایسی بات پوچھ رہے تھے جو ابراہیم کے لیے غیر متوقع تھی۔ میں آپ کو یہ بات کیسے بتاتا انکل، جبکہ میں خود ایسی کوئی بات نہیں جانتا تھا، اس نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ غلط بیانی مت کرو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے۔ کم از کم اب تو مت کرو، اور اس لیے مت کرو کہ مجھے تم سے غلط بیانی کی امید نہیں ہے۔ میں بہت سوچوں، بہت یاد کروں، تب بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس کی زندگی میں ایسی کسی لڑکی کی موجودگی کے بارے میں جانتا ہوں۔ ابراہیم کو ان کے لہجے کے یقین پر حیرت ہو رہی تھی۔ جہاں سے آخری بار تم اسے لے کر آئے تھے وہاں اس کے علاوہ کون تھا؟ وہ ابراہیم کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں اب بھی کہو، تم نہیں جانتے تھے؟ اس نے اس وقت ایسی کوئی بات نہیں مانی تھی، اس کا کہنا تھا وہ ان لوگوں سے یوں ہی واقف تھا۔ خیر میں اس سے زیادہ اس موضوع پر بات نہیں کروں گا، انہوں نے گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انکل وہ بارسلونا میں ہے، اس نے 3 دن پہلے وہاں ایک ٹورسٹ کمپنی سے رابطہ کیا ہے، شاید وہ کاردوبا جانا چاہ رہا تھا، ابراہیم نے تیزی سے کہا۔
ہم اس کے پیچھے جا سکتے ہیں، آپ اجازت دیں، میں جاتا ہوں اس کے پیچھے، ہم ابھی اسی وقت اس کو ٹریس کر سکتے ہیں۔ ابراہیم کے خاموش ہونے کے بعد کمرے میں سوئی گرنے کی آواز تک سنائی دینے جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم کے کان ان کے جواب کے منتظر تھے۔ وہ جانتا تھا وہ اسے اپنے ذہن میں ترتیب دیا کوئی ایسا منصوبہ سنانے والے تھے جس کے ذریعے سعد کی پھرتیوں اور فرار ایک بار پھر دھرا کا دھرا رہ جانے والا تھا۔ وہ اس انسنے منصوبے پر دل ہی دل میں پرجوش بھی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بلال سلطان کا ذہن کیسا پختہ منصوبہ بنانے کا اہل تھا۔ نہیں، اپنی توقع کے خلاف لفظ کان میں پڑنے پر اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، اگرچہ وہ ان کی طرف نہ دیکھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نہیں، ابراہیم سے نظریں چار ہونے پر انہوں نے وہی لفظ دہرایا۔ کوئی بھی اس کے پیچھے جائے گا، نہ ہی اس سے رابطہ کرے گا، نہ ہی اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرے گا۔ مگر ابراہیم ان کی اس بات پر ششدر رہ گیا، الفاظ اس کے منہ سے ٹھیک سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ لوگ چلے جاتے ہیں، ان کے چلے جانے سے زندگیاں رک نہیں جاتی۔ زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کسی کا اس میں سے منفی ہو جانا یا کسی کا اس میں جمع ہو جانا معمول کی بات ہے۔ مگر انکل، ہم لوگوں کی بات تو نہیں کر رہے، ہم سعد کی بات کر رہے ہیں۔ ابراہیم کے منہ سے الفاظ ابھی بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہے تھے، وہ شوق میں تھا۔ میں بھی اس کی بات کر رہا ہوں صاحبزادے، ان کے لہجے میں وہی یقین تھا جو ان کے لہجے کا خاصا ہوا کرتا تھا۔ لیکن وہ ابراہیم سٹپٹا گیا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اس کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا تھا کہ تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس نے ایسا کر لیا۔ وہ پیپر ویٹ میز پر رکھ کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس پر انگلی پھیر رہے تھے۔ اور یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا اس نے یہ فیصلہ۔ ان کے چہرے پر ایک بے بس سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ انہوں نے ابراہیم کی طرف دیکھ کے سر ہلایا۔ مگر وہ غلط کر رہا ہے، ابراہیم نے تیزی سے کہا۔ وہ کنویں میں چھلانگ لگانے جائے گا تو کیا آپ اور میں اسے لگانے دیں گے؟ اس کا کینوس کنویں سے بڑا ہے مائی ڈیئر سن۔ وہ ایک بے بس مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائے۔ اس کے سامنے سمندر ہے اور وہ خود کو ایک ماہر تیراک سمجھتا ہے۔ اسے اپنے بازو آزمانے دو۔ انہوں نے یوں کہا جیسے بات ختم کرنا چاہتے ہوں۔ ابراہیم جانتا تھا اس سے آگے وہ اس موضوع پر ایک بھی بات نہیں کریں گے، سو جواب میں انہیں صرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ انٹرکام اور فون پر اپنے کاروباری رابطوں کے ساتھ مصروف تھے۔